الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی سورہ فصلت یعنی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 32 تک 8 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یعنی تیسرے رکوع کی آخری آیت، چوتھا رکوع کی مکمل تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سہولت کے لیے سب سے پہلے جن میں کافروں، ان کے عذاب، ان کی وعید کا ذکر ہے. ابتدا میں 5 آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر کے بعد انشاءاللہ پھر ہم 3 آیات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں جنہیں استقامت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جزا، ان پر عنایات کا ذکر فرمایا ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. محترم حاضرین، جیسا کہ اوپر سے تسلسل چل رہا ہے کہ جن کافروں نے اسلام سے اعراض کیا، قرآن سے اعراض کیا، اللہ کے نبی سے اعراض کیا، ان سب چیزوں سے اعراض کرنا گویا اللہ سے اعراض کرنا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر اعراض کرے تو انہیں عاد و ثمود کے جیسے عذاب کی کے ذریعے سے ڈراؤ. انہی اعراض کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے لیے قرین کی جمع قرآن ساتھی بنا دیا. ہم نے ان کے لیے ساتھی بنا دیا. قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، تو انہوں نے، ان ساتھیوں نے، ان کے انتہائی دوستوں نے لہم مزین کر کے دکھایا، آراستہ کر کے دکھایا جو کچھ ان کے آگے ہے، اما خلفہم جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے تفسیر میں آئے گا. وحق علیہم القول، تو ان پر
اللہ کا قول ثابت ہو گیا. اللہ کا قول یعنی اللہ کے عذاب کا فرمان ثابت ہو گیا کہ جو اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے فی امم ایسی جماعت میں، یعنی ایسی جماعت کے ساتھ جو ان سے پہلے جو جنوں انس کے گزر چکی ہے. جیسے اور جنوں انس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے کہ حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والوں میں. اب ان کی اور جو شرارت ہے اور ان کی جو برائیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قال الذین کفروا، یعنی اس کے 14 رکوع میں ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں نے جو کفر کیا، یعنی کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، کہ یہی چیز جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے، اسلام کے پھیلنے کا سبب بن رہی ہے. لا تسمعوا لہذا القرآن، اب سنتے نہیں تو کیا کرتے؟ اس لیے اب کیا کرو؟ اب کسی صورت میں سنائی دے گا والغوا فیہ، جب یہ قرآن پڑھا جائے گا تو لغو باتیں کرو، یعنی خلل پیدا کرو تاکہ سن نہ سکے. والغوا فیہ اور لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی تمہارا اسلام کا مشن نہ پھیلے اور کوئی اسلام کی اتباع نہ کرے. والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے سخت قسم کے عذاب کا مزہ چکائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور ان کا سخت برا بدلہ دیں گے جو یہ برا کام کیا کرتے تھے. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو یہ عمل کیا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ برے عمل کی ہم ضرور جزا دیں گے. یعنی اب رہا یہ کہ کیا چھوٹے عمل کی جزا نہیں دیں گے، یعنی کفر کی جزا دیں گے. جب کفر کی جزا دیں گے تو سب کچھ اس کے اندر سب اور جو دوسرے کفر سے متعلق جو برے اعمال ہیں سب اس کے اندر شریک ہو جائیں گے. اور کتنی خطرناک بڑی جزا ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، وہ جزا، وہ ان کی جزا یہ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی جزا یعنی سزا دوزخ ہے، آگ ہے. لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. دار الخلد ہمیشہ کا گھر ہے کہ جہاں سے وہ جدا نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس کا جو ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اب جب یہ سزا، اب یہ تو اللہ نے اعلان کیا جب کافر جہنم میں دیکھیں گے تو قال الذین کفروا، تو ان کافروں نے کہا. قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے جو چیز قطعی ہے، بالکل اٹل ہے، مستقبل کو ماضی سے تعبیر کرتا ہے. یعنی جیسے ماضی ہو چکا ہے تو شک نہیں ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے. کافروں نے کہا تو کافر کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر یعنی جو یقینی ہے اس کو خاص طور پر قیامت سے متعلق، آخرت کے متعلق، تاکہ ہمارا ایمان پختہ رہے اس پر، اس کو ماضی سے تعبیر فرماتا ہے. ان لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، ارین اللذین، جب جہنم میں داخل کر دیے گئے جب یہ کہیں گے ارین اللذین، ان دونوں جماعتوں کو بتا، ہمیں بتا. ربنا ارین اللذین اضلانا من الجن والانس، جنہوں انس کی وہ دونوں جماعتیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کی ہے. آج سزا دیکھنے کی نوبت آ گئی ہے. ہمیں جنہوں انس کی وہ دونوں جماعتوں کو بتا، کیا کریں گے کہ نجلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے کچل دیں گے. نجلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، تاکہ حد درجے وہ ذلیل قال پستی اختیار کرنے والے میں ہو جائے، اسفل ترین طبقے میں ہو جائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کے ذکر کے بعد یہ قرآن قریب کا طریقہ ہے کہ جہاں وعید ہوتا ہے وعدہ ہوتا ہے، جہاں فجار کا ذکر ہوتا ہے ابرار کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد ابرار کا ذکر ہوگا. محترم حاضرین، وقیضنا لہم قرانا، ہم نے ان کے لیے قرآن قرین کے معنی ایسا دوست جو جدا نہ ہو، ہمیشہ ساتھ رہے. قرین عربی زبان میں بیوی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ دوست تو پھر بھی جدا ہوتا رہتا ہے. بیوی ایسا ہے کہ عام طور پر زمانے دراز تک اس کے ساتھ رہتی ہے، قرین کہا جاتا ہے. اقتران، قرن، ملنا. ایک صدی جب دوسرے صدی سے ملتی ہے تو کوئی جب صدی ختم ہوئی تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ جس سے پتہ چلے صدی ختم ہو جائے، ایک دم اتصال ہوتا ہے. خود قرآن کے معنی بیان کیے گئے، ایک آیت کا دوسرے آیت سے اتصال جو ہے قرآن کریم ملنا ملانے کے ہیں. قرآن وہ کلام ہے کہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملاتی ہے، ایک قوم کو دوسرے قوموں سے ملاتی ہے. قرآن کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے. یہ لفظ قرن بتا رہا ہوں کہ لفظ قرین ایسا ساتھی جدا نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے اچھے دوست مہیا کر دیتا ہے، نیک دوست مہیا کرتا ہے. نیک دوست سے اس بات کی علامت ہے کہ یہیں سے اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت میں جانے والے. چیک کر لو دوست کیسے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے تو اسے برے دوست مہیا کرتا ہے. ابھی بھی موقع ہے
کہ چیک کر لیجیے کیسے دوست ہیں. کہ چنانچہ اب یہاں قرین کا مطلب یہ ہے کہ جو جدا نہ ہو ایسا دوست. تو اب یہاں پر عام طور پہ خیال جاتا ہے کہ اللہ ہی نے ان کے لیے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ برے، اللہ نے خود ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، برے دوست مہیا کیا ہے، ان کا کیا قصور؟ یہ تقدیر کا معاملہ ہے. یہاں جو درس تو قریب شروع ہوا، لیکن پچھلے درسوں میں اس کی ساری وضاحتیں آپ کو ملے گی. یہ سزا کے طور پہ ہوا. پہلے اعراض کرتے رہے، حد درمی کرتے رہے، اصرار پہ اصرار کرتے رہے. سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو ان کا دوست بنا دیتا ہے. ہر بری چیز کو مزین کر کے بتاتا ہے. ارے تم نے بہت اچھا قتل کیا، ارے بہت اچھا کام کیا، اور کرو. ارے یہ تو تم اچھا کام کیا. اور ہر مطلب برے عمل کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کرتے. آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ انسان برا عمل کر کے بھی پورے جرت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا. یہ نتیجہ ہے اس آیت کریمہ. تو اب یہ سزا کے طور پہ کیا گیا؟ نہیں، وہ مسلط کر دیا گیا. ان کا کیا قصور ہے؟ مسلط کر دیا گیا. تو شیاطین یعنی مطلب برے لوگ تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ لوگ نیکوں کو بھی کبھی کیا کرتا ہے؟ رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ان کا اثر ہو رہا ہے. تو پتا چلا کہ ان کے اندر اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اعراض کرتے کرتے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی. اور یہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے سنتے عمل کرتے، ان کے اندر ان کا اثر نہیں ہوتا. نہیں بولتے اثر ہو جائے تو پھر ایک کوئی آدمی نیک باقی نہیں رہے گا. کیونکہ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ شیطان کی شہادت سے شیطان نے دیکھی اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. ربی بما لأزیننہ لہم فی الارض، ان کے لیے زمین میں یعنی مطلب ہے کہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا یعنی برائیوں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو بنی آدم کو سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. بات ختم نہیں، بہت مشکل ہو جائے گی یہیں تک پڑے. الا عبادک منہم المخلصین، مگر میں تیرے مخلص بندوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لاکھ کوشش کرے تیرے مخلص بندے راستے سے نہیں ہٹ سکتے، نہ عقیدے کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے. تو اب یہاں چند روایات، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سب سے پہلے یعنی ہم اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں تاکہ عربی زبان اور قرآن کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے. اس لیے لغوی یعنی لغت کا مطلب ہے کہ لغت میں اس کے معنی کیا ہے، اور یعنی اس کی جو مراد ہے اس سے تعلق کیا ہے، اس سے بھی تھوڑی ہم بحث عموماً کیا کرتے ہیں. قیدہ عربی زبان قرآن کریم میں ایک لفظ جو ذکر کیا جاتا ہے اسی معنی میں دوسرا لفظ آتا ہے، لیکن اس کو اس جگہ رکھ دیا جائے تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اب عام طور بنانا، ہم نے ان کے برے ساتھی بنا دیے. عربی میں خاص طور پر قیدہ قانون استعمال کیا جاتا ہے، جالنا، بہت سے الفاظ ہیں. لیکن یہ لفظ قیدہ جو استعمال کیا گیا جب مخصوص خاص مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے مرادی معنی مسلط کرنے کے، لیکن لغوی معنی کیا ہے؟ انڈے کا چھلکا جو انڈے سے جدا نہیں ہوتا، چمٹ کے رہتا. یہ ہمیشہ چمٹ کے رہتا، اس لیے قید نہ فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ قید لفظ قید نہ فرمایا، جالنا سیدھا سادہ بنا دیا. اس لیے لفظ اس لیے بتایا گیا استعلاء القیدی، لغت میں اس کا معنی ہے استعلاء القیدی علی البیض. بولنے میں اچھا ہے، رحم ہے اس کے اندر. خیز کا بیس پر مسلط ہو جانا، مطلب وہ چھلکا نکلتا نہیں، چمٹا ہو رہتا ہے. یہ بھی چمٹا ہو رہتا ہے، استعلاء القیدی علی البیض. دوسرا معنی جو فقہ پڑھنے والے جانتے ہیں، بے مقاعدہ. بے مقاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ مبی کے مقابلے میں ثمن ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے. مقاعدہ کا مطلب کہ سامان کا سامان سے بے کرنا. ادھر بھی سامان ہے یعنی مطلب کہ مبی بھی سامان ہے، اور جو بیچا جس کے ذریعے سے بیچا جائے وہ بھی سامان، دو بھی سامان ہے. کیا مطلب؟ ایک کو دوسری کے جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بالکل بدل ہے، لیکن سامان اور چیز، آپ کی گاڑی پیسے تھوڑا الگ ہے نا، گاڑی الگ چیز ہے، پیسے الگ چیز، یہ دونوں. تو مطلب یہ ہے کہ برائی اختیار کرتے کرتے یہ خود شیطان بن گئے. یعنی ایک دوسرے کی جگہ رکھ سکتے ہیں. جیسے مال کا بدلہ مال کے ساتھ، اسی لفظ قیدہ استعمال کیا. مال کا مقابلہ فقہ میں ایک اصطلاح ہے. تو کیا یہ کوئی مبالغہ سے نہیں کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان برائی اختیار کرتے کرتے خود شیطان بن جاتا ہے. کہاں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم ہر نبی کے لیے انسانوں کے شیاطین بنا دیے اور جنوں کی شیاطین بنا دیے کہ تاکہ، لیکن یہ نبی ہٹنے والے نہیں، نبی کے چاہنے والے ہٹنے والے نہیں، لیکن قلم پیدا کرنے کے لیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی شیطان قرار دیا. انسان خود شیطان کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. آخری آیت پڑھ لیجیے قرآن کریم کی، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنات میں سے ہو، من الجنتی
वन्नास, लोगों में से। तो लोग यानी आदमी भी क्या बन जाता है, शैतान का दर्जा अख्तियार कर लेते, इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ क़य्यदा फरमाया। और ये इस आयत करीमा को समझने के लिए वो उन अहादीस को देखिए जो सहीह किताबें बुखारी में, मुस्लिम में आपको ये मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इंसान पैदा होता है उसके साथ एक फरिश्ता पैदा होता है, एक शैतान पैदा होता है। हर इंसान के साथ तो फरिश्ते की कोशिश होती है कि नेकियों की तरफ तरगीब करे, नेकियों की तरफ बढ़ाए। शैतान की कोशिश होती है कि बुराई की तरफ ले जाए। अब इंसान माहौल के एतबार से, इल्म के एतबार से, फजल के एतबार से अब जो जिसकी सोहबत इख्तियार कर दौरान अब उसकी बात सुनता है। इसलिए तो बताया गया अच्छी महफिलों में, जिक्र की महफिलों में अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करेंगे तो शयातीन की बात नहीं मानता, तो किसकी बात मानता है, फरिश्ते की बात मानता है। इसमें सोहबत का बहुत बड़ा असर हुआ करता है। तो चुनाचे शैतान भी अपनी कोशिश करता है। इंसान के अंदर दोनों सलाहियत रखी गई कि बुराई की तरफ भी जाए, नेकी की तरफ भी जाए। हर एक अपना अपना काम करते हैं, हर एक अपना अपना काम करते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वनफ्सी वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा तक़वाहा, कि नफ्स के बारे में कि अल्लाह ने नफ्स के दिल में इल्का कर दिया है, इल्हाम कर दिया है कि फुजूर क्या है, गुनाह क्या है, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है। हर एक को इम्तियाज दे दिया गया। इंसान मजबूर नहीं हो गया कि मतलब है कि अब अल्लाह ने खुद मुकर्रर कर दिया है और वो इंसान क्या करे। अल्लाह ने नेकी की राह बना दी, बदी की राह बना दी। जब बुराई का मामला आता है तो हम क्या करें, मजबूर है, हमारी तकदीर में लिख दिया गया। एक बहुत ही यानी आपके घर जाने वाली गली बहुत छोटी है, इधर गड़ा है उधर गड़ा है, अल्लाह ने लिख दिया कभी गिर जाते खुद ब खुदा। कितने एहतियात से चलते कि 30 साल भी गए कभी नहीं गिरे, एक मरतबा गिर जाना तो अल्लाह ने लिख दिया है। दुनिया में तो इतनी एहतियात है, उस आदमी मतलब गली से गुजर रहे हैं, इधर गड़ा उधर गड़ा, कभी गिरते नहीं। इत्तेफाकन अगर मुकद्दर में तो गिर जाए बता लगे, लेकिन कभी इंसान गिर के नहीं बताता कि मुकद्दर में लिखा गया है। तो जब गुनाह करता है तो बोले कि तकदीर में लिख दिया गया इसलिए गिर गया, जब तकदीर की तरफ निस्बत करता है। तो अब यहाँ लफ्ज़ क़य्यदा के माने बिल्कुल वाज़ेह हो गए। अब एक अहम बात सुनिए। एक सहाबी ने आगे बढ़कर अदब के साथ पूछा, या रसूलल्लाह, हर इंसान के साथ जब शैतान पैदा किया गया तो आपके साथ भी? फरमाया अल्लाह के नबी ने, इयाया, मेरे साथ भी पैदा किया गया। वलाकिन आननिल्लाहु फअस्लमा, हदीस शरीफ के अल्फाज है, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की, वो मुसलमान हो गया। यानी जिसके माना बयान किया गया, बोलिए शैतान तो मुसलमान नहीं होता, यानी मेरे ताबेदार हो गया, यानी जो मैं बोला हूँ सुनता हूँ, शैतान कि वो मेरा ताबेदार हो गया। तो चुनाचे ये पता चला कि अंबिया की शान और है, बुलंद वाला है। अंबिया की सच्ची इत्तबा करने वाले, उनकी कैफियत का असर, अंबिया की कैफियत का असर उनके गुलामों पर भी होता है, आशिकों में भी होता है कि जो शैतान से महफूज कर दिए जाते हैं। अंबिया मासूम होते हैं, अकीदा है। औलिया महफूज होते हैं, औलिया के बारे में अकीदा है कि औलिया गुनाहों से महफूज होते हैं, अंबिया मासूम होते हैं। तो चुनाचे क़य्यदना लहुम कुराना। तो अब इसलिए अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि अल मरउ अला दीनी खलीली। ये इस हदीस शरीफ को नोट कर ले अपने, सिर्फ यानी जहन में नहीं, अपने क़ल्ब की तख्ती पर। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी अकीदे पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युक़ालिलहु, दोस्ती करने से पहले हर एक तुम में से हर एक को देखना चाहिए किससे दोस्ती कर रहा है, किससे दोस्ती कर। अरे हमारे उससे अकीदे का उससे क्या लेना देना है भाई। कि दोस्ती आखिर में कई ऐसे आप देखेंगे कि जो आदमी जिसकी सोहबत अख्तियार करता है, आखिर में एक न एक दिन ऐसा होता है कि उसके अकीदे को अख्तियार कर लेता है उसके। इसलिए तो बताया गया कि सांप की दोस्ती भी बुरी है, खतरनाक, कौन करेगा, लेकिन सांप की दोस्ती से बदअकीदा की दोस्ती खतरनाक है। सांप जान ले लेगा और बद मजहब तुम्हारा ईमान ले लेगा। सांप जान ले लेगा, बद मजहब तुम्हारा ईमान ले लेगा। जान लेने से खतरनाक ईमान का चला जाना है। इसलिए आजकल के माहौल में खुसूसियत से कि दोस्ती न सिर्फ अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से कितनी बुराइयों की, यानी मतलब एक इंसान का अकीदा दुरुस्त भी है तो बदअमली की कैसी कैसी राहों पर चल रहा है, किस लिए, बुरी दोस्ती की वजह से। इसलिए एक शायर ने, अरबी के एक जाहिली शायर ने कहा, किसी आदमी के बारे में तुम नहीं बता सकते कैसा है, तुम इतना बता दो उसका दोस्त कौन है, मैं बता दूंगा वो कैसा है। फ़इन्नल क़रीना बिल मुक़ारनी यक़्तदी, कि आप शायर कहता है कि उसके बारे में मत पूछो, उसके दोस्त के बारे में पूछो, उसके दोस्त अहबाब कौन है, उसको देख के पता चल जाता है कि भाई यानी मैं तो उसकी बुराई से बचा रहता हूँ, बहुत अच्छा रहता हूँ फला। तो बताया गया कि ये कितना ही बुराई से बचो, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़ू मवाज़ित तुहम, तोहमत के मकामात से बचने की जरूरत है। अगर कोई बुराई का अड्डा है, उस रास्ते से बाज़ लोग
اس راستے سے کبھی نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ نہیں ہم کیا برا کر رہے ہیں راستے میں جانا. تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ اس راستے پہ سے جانا تو ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جہاں تہمت لگ سکتی ہے ان مقامات سے بھی گزرنے سے بچو، ان سے دوستی کرنے سے بچو کہ جہاں انگلی اٹھتی ہے اس کا دوست، یہ انگلی اٹھتی ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی میں 50% انقلاب آدھی سے آ جائے گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. تقوی اختیار کرو، سب کچھ آ گیا. ہم اللہ سے ڈر رہا ہوں، نمازی ہوں، روزے دار، سب کچھ ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ تم اپنے عقیدے پر قائم رہ سکتے. یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی تم اعمال صالحہ پر قائم رہ سکتے. کتنے لوگ اعمال صالحہ پر قائم تھے لیکن آج انٹرنیٹ کی دنیا میں تباہ ہو کر برباد ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے دوسرے جملے پر عمل نہیں کیا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. الصادق قرآن کریم کی زبان میں جو عقیدے کا سچا ہو، عمل کا سچا ہو، فکر کا سچا ہو، کردار کا سچا ہو، ایسا سچے کو اللہ والا کہتے ہیں، اولیاء ولی کہتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو تمہاری تقوی پر، تمہارے عقیدے صحیحہ پر، تمہارے اعمال صالحہ پر، یعنی استقامت کا بھی ذکر آ رہا ہے. استقامت سے بھی مضمون کا تعلق ہوتا ہے. استقامت کے لیے ضروری ہے کہ صرف تقوی اختیار کرنے سے متقی نہیں ہوتے، تقوی کے ساتھ ساتھ اہل تقوی کے دامن سے وابستہ ہونے سے متقی ہوتے ہیں. اہل تقوی کے دامن سے یعنی اگر کوئی چور کی صحبت اختیار کرے گا تو چوری کے مختلف طریقے اختیار کرے گا. اچھے تاجر کی صحبت اختیار کرے گا تو کمانے کے مختلف ذرائع سیکھیں گا. نہیں جو اچھے معلم کی صحبت اختیار کریں گا تو تعلیم کے مختلف راہیں اس کے پر کشادہ ہو جائیں گی. اسی طرح جو آدمی یعنی مطلب تقوی متقین کی صحبت اختیار کرے گا تو تقوی کی مختلف راہوں پر اسے چلنے کا موقع ملے گا. تو یعنی جو انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے وہ چیزیں اپنے اندر لے کر نکلتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کی تاکید فرمائی گئی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانَا. تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب دوست ایسے مل جاتے ہیں تو برے کو اچھا کر کے بتاتے ہیں. فَزَيَّنُوا لَهُمْ. تو انہوں نے خوشنما کر کے بتایا، آراستہ کر کے بتایا، جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے. اس کے کئی تفاسیر بیان کی ہے. یہ قرآن کریم مبہم کا بیان کرتا ہے، اس لیے مبہم بیان کرتا ہے بعض مقامات پر کہ تاکہ ہر قسم کے معنی کو شامل ہو جائے. اگر ایک ہی معنی بیان کیا جائے تو دوسرا معنی اس میں پیدا نہیں ہوتا. ہر قسم کے معنی، کوئی ایک دوسرے سے تضاد نہیں ہوتا. ما بین ایدیہم، جو دنیا کو ما بین ایدیہم کہتے ہیں، جو تمہارے آگے ہے محاورے میں، جو اس کے بعد آنے والی وما خلفہم، آخرت کو. تو اب سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ شیاطین کیا کرتے ہیں. ایک شیطان تو وہ ابھی بتایا جا چکا. ایک شیطان جو انسان ہے، جو شیطان نما ہو چکا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ دیکھو کہ یہ جو یعنی تم اعمال کر رہے ہو، یعنی یہ اعمال اچھے ہیں، برے نہیں ہیں. قتل، غارت گری، دھوکہ دہی وغیرہ جتنی برائیاں ہر قسم کی جس کا تعلق کیا بولتے شہوات سے ہے. گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق شہوت سے ہے، ایک کا تعلق غضب سے ہے. انسان یا جو بھی گناہ کرتا ہے یا اس کا تعلق خواہش نفسانی سے ہوتا ہے یا اس کا تعلق غضب سے ہوتا ہے. تو یعنی ہر قسم کا یہ تو شہوات اور غضب سے تعلق رکھنے والے سارے گناہوں کو یہ حسین کر کے بتاتا ہے. حسین کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اور وما خلفہم. یہی نہیں بلکہ اس کے بعد کی زندگی، قبر میں آنے والے، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے فلاں اس طرح. کافر ہے تو بتاتا ہے کہ معاد نہیں، کہیں حشر نہیں ہے، خبر نہیں، اٹھنا نہیں، حساب کتاب نہیں. مومن ہے تو بتاتا ہے کہ بچ جائیں گے، شفاعت ہو جائیں گی، کرتے جاؤ. مومن ہے تو یہ بتاتا ہے کہ مومن جب حد درجے گمراہی اور گناہوں کی راہ پر چلتا ہے، باوجود کہ عقیدہ صحیح ہے لیکن گناہوں کی راہ اختیار کیا، اس وقت نہیں ہو کہ کہتا ہے کہ دیکھو سب چلتا ہے، بس سب معاف ہو جائیں گے، شفاعت ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گی. اس طرح شفاعت کا عقیدہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن یہ کہ شفاعت کے عقیدے کی بنیاد پر گناہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ایسا ہی گھر میں بہت زبردست آئیڈین آیا ہے، امریکہ سے لایا گیا، ایک مرتبہ لگایا تو چلے جاتا. آئیڈین کٹ گیا تو لگایا جاتا، لیکن آئیڈین گھر میں زبردست لگے کاٹ لیا نہیں جاتا. اس لیے آئیڈین اس لیے نہیں ہے کہ کاٹ لیا جائے، بلکہ اتفاقاً کٹ جائے تو مطلب یہ کہ آئیڈین کام آتا ہے. تو اتفاقاً گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، تو جب کہیں جا کر یقیناً یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کرے گا. تو قیضنا لہم قرانا فزینا لہم، ایک معنی. دوسرا معنی یہ جو کچھ کہ انہوں نے پہلے غلطیاں کی، ماں بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ غلطیاں کی وہ بتایا کہ تم غلطی کی نہیں، تم اچھے آدمی ہیں، فلاں ہیں، اس طرح کے چاپلوسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا ہے برا دوست. اور جو آگے چل کے پلاننگ ہے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، برے جو پلاننگ ہے اس کا ساتھی جانتا ہے، اس کو اور خوشنما کر کے بتایا جلدی سے جلدی تم عمل کرو اس پہ، کئی کو رک رہے ہو. تو چنانچہ اس طرح وما خلفہم جو یہ بتایا کہ وہ گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں، وہ گناہ جو ہونے والے ہیں، ان سب کو مزین کر کے خوشنما کر کے بتاتا ہے. فزین لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وحق علیہم القول، ان پر یعنی اللہ تعالیٰ قول کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا وعدہ ہے. کیا عذاب کا وعدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، میں جہنم کو بھر دوں گا، جنوں سے بھر دوں گا، تمام لوگوں سے بھر دوں گا. اللہ کا وعدہ پورا صادق آ کر رہتا ہے کہ یقیناً انہیں جہنم نصیب کر دیا جاتا ہے.
اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو اس سے پہلے جو قومیں اسی راستے کو انہوں نے اختیار کیا، فی امم قد خلت من قبلہم الجن، جو جنات نے اختیار کیا، انسانوں نے اختیار کیا، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کے سزا جنات بھی ماخوذ ہے، جنات بھی مکلف ہے، جنات بھی جہنم میں جائیں گے۔ البتہ علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے یا نہ جائیں گے، لیکن سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جنات جہنم میں جائیں گے۔ جو جن ہے، جو جن کیونکہ شیطان تو منبع شر ہوتا ہے، تو کافر ہوتا ہے۔ جن کے اندر جن دو قسم کے ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہوتا ہے، صالح بھی ہوتا ہے، بدکار بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، مسلم بھی ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ایسے جن جو کافر ہیں یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ جنت کے بارے میں کیونکہ کھلے طور پر ایسی نصوص نہیں ہونے کی علماء کا اختلاف ہوا کہ بعض علماء نے کہا کہ ان کے لیے جنت نہیں ہے، جنت صرف انسانوں کے لیے، اللہ عالم بالصواب۔ بعض نے کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے کا کسی نے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے۔ تو چنانچہ وہ اور جن اور انس جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ انہم کانوا خاسرین، یہ بہت خسارے میں، اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا؟ اب ایک اہم بات، اسی کی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کب اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے شیاطین کو؟ تو اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر اور وضاحت کے ساتھ 25 پارے میں فرماتا ہے سورہ زخرف میں، امن یعشو عن ذکر الرحمن، عشا یعشو میں اندھا ہو جانا۔ اسی سے عرب کے بہت سے شعراء جو اندھے تھے ان کا لقب آشا ہے، آشا اندھا۔ امن یعشو عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے آنکھ بند کر لے، نقید لہو شیطان، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہاں ذکر رحمان جو فرض و واجب ہے، پہلے اگر بالکل نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں کھڑا جی، یہ سب ذکر رحمان ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، نہیں کر رہا، تو ہوتے آخر میں جب شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے تو لاکھ نصیحت کی جاتی ہے، قبول نہیں کرتا۔ کافر تو قبول نہیں کرتا۔ بعد اہل ایمان کو آپ دیکھیں گے کہ لاکھ نصیحت کرے پھر بھی سدھرتے نہیں، کیوں؟ شیطان اس کو اپنا ساتھی بنا چکے ہیں۔ کیوں؟ ذکر رحمان سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ ذکر رحمان سے جب منہ موڑا جاتا ہے، رحمان کے ذکر سے منہ موڑا جاتا ہے، تو شیطان اس کا دوست بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اب اس کا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ ان کو سیدھی راہ سے ہٹانے لگتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہے، گمراہی کے راستے پہ چلتے ہوئے ہدایت پر یہ سمجھتا ہے۔ کئی ایسے گمراہ فرقے ہیں کہ باوجود ہے کہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جتنا آپ رحمان کے ذکر سے تعلق رکھیں گے اتنا ہی شیطان کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا ذکر الہی سے دور ہوں گے، شیاطین کے اثرات کسی کو کم، کسی کو زیادہ، پرسنٹیج کے اعتبار سے، یہاں تک کہ آخر میں خود شیطان بن جاتا ہے۔ آخر میں جب 100% ہو جاتا ہے وہ خود شیطان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرے، ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے تسلط سے، شیاطین کے تسلط سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس تسلط کو بچانے کے لیے ایک وظیفہ بتایا گیا۔ وظیفہ کیا بتایا گیا؟ 5 وقت کی نماز۔ تو 5 وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذی یوسوس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے برائی سے، جو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، جس کی صفت کا خناس سے آگے جانا پیچھے ہٹنا، یہ خناس کی صفت ہے۔ خناس کے تو لفظ سنے آپ، لیکن معنی عام طور بہت سے لوگ نہیں جانتے، جو آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں یہ روایت اختصار کے ساتھ آئی ہے، دوسری کتاب تفسیر کے ساتھ آئی ہے۔ یہ خناس کیوں نام ہے اس کا شیطان کا؟ آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا۔ جو ہی بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان ہمیشہ سن ڈال کر رکھتا ہے، کس پہ؟ دل پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چور کی نظر گھر کے تجوری بھی ہوتی ہے، دوسری جگہ میں نہیں ہوتی۔ اور پہلے گھر جاتا ہے تو پیانہ، ٹی وی ایسی چیزوں میں نہیں دیکھتا ہے، پہلے تجوری کا ہے، الماری کا ہے۔ تو یہ پورے آگا کو چھوڑ کر کہاں نہیں سون ڈالتا ہے، یہ ڈال کے جما کے بیٹھ جاتا ہے یہاں پر۔ کیوں؟ کہ اس پہ قبضہ کر لیں گے تو وہ اپنے ہاتھ قبضے میں، آنکھ اپنے قبضے میں، جو چاہے کرا لے سکتے، آنکھ سے جو چاہے کرا سکتے، ہاتھ سے جو چاہے کرا سکتے، پاؤں سے جو چاہے کرا سکتے۔ اب اس کا جو ہی ذکر الہی کرتا ہے بندہ ہٹ جاتا ہے، پھر ذکر الہی مشغول ہو گیا تو پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہم 5 وقت نماز پڑھ کے بہت بڑا کام نہیں کریں، یہ کم از کم اللہ کی عبادت بندوں کی فہرست میں، عبادت کی فہرست میں شریک ہونے والوں میں نام آنے کے لیے ہے۔ کم از کم شکر کی علامت ہے 5 وقت کی نمازیں، کم از کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو خالی اوقات
ہم برائی میں مشغول ہوتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر اپنا قبضہ برقرار رکھتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ نماز فجر سے لے کر ظہر تک ناجائز قبضہ کیوں؟ ذکر الہی کرو. زبان سے نہیں کر سکتے دل سے کرو. اس لیے پاس انفاس مراقبہ یہ اولیاء اللہ کے سارے معاملے. یہ نہیں کہنا کہ قرآن حدیث میں نہیں، ارے یہ انہی احادیث انہی آیات پر عمل کرانے کے لیے یہ طریقے. اب مثال کے طور پر کیسا قبضہ ہو جاتا ہے شیطان کا؟ دیکھیے کہ سمجھنے کے لیے شیاطین جن بھی ہوتے ہیں نا، یہ تو آپ نے آؤٹ ڈسکس میں زمین لے لی، اب روزانہ آپ کا دیکھنا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد ایک آیا شخص آگے کہنے لگا کہ بھائی میں آپ کے، کیونکہ اب آپ تو استعمال نہیں کر رہے، میں دکان کھول لیتا ہوں، اجازت دیتے آپ؟ نہیں میں رہتا ہوں نہیں، صرف صبح شام تک دکان کھول لیتا ہوں، معمولی بس 2-3 گھنٹے اجازت دیتے آپ؟ ڈر ہے کہ کہیں قبضہ نہ کر لے گا، ڈر ہے کہ کہیں قبضہ نہیں کر لے گا. تو اسی طرح اولیاء اللہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ خالی اوقات بھی دل کو اگر اس کے قبضے میں رکھیں گے تو کہیں قبضہ نہ کر لے، کہیں قبضہ نہ کر لے. جیسے آپ عارضی طور پر کسی پہلوان کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی فاضل زمین میں کاروبار کر سکے، اس لیے اولیاء اللہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے دل کو جب عبادت میں مشغول کرے گا تو شیطان کے قبضے سے پاک و صاف ہوگا. یہ ساری کوششیں کس لیے اولیاء اللہ کی ذکر اذکار کی؟ اسی لیے تاکہ یہ 5 وقت ہی کیا بلکہ خالی اوقات بھی اس کے قبضے سے پاک و صاف کرنے کے لیے. اب کم از کم 5 وقت جائے تو ڈر ہوتا نا کس کو، ارے قبضہ نہیں ہوگا، اس لیے 5 وقت پڑھیں گے تو کم سے کم نہیں آئیں گا. لیکن آپ بالکل چھوڑ دیں گے، اب بولا کہ یہ دل میرا ہے، اب بالکل چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے؟ جو مطلب یہ شیاطین الانس سے آپ کی زمین پہ کیا کر دیں گے؟ ارے آ رہا ہی نہیں ہوں، اچھا وہ قبضہ کرو. اسی طرح شیطان کے قبضے کو سمجھنے کے لیے مثال یہ آسان سے بتائی گئی. اب اس کے بعد یہ جو شیاطین الانس کے جن ہیں، ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام نہ پھیلے. اور اسلام کی سب سے زیادہ مطلب ہے کہ عظیم تعلیم، اسلام کی سب سے بڑی نعمت اس کئی مرتبہ بتائی گئی. سب سے بڑی 2 ہی نعمتیں ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا صاحب قرآن. ایک ہے کتاب، ایک صاحب کتاب. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. تو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے فردہ فرمان کے، کیونکہ آپ کی نبوت ابھی بھی، آپ کی رسالت کا ابھی بھی جاری ہے، لہذا آپ کا معجزہ بھی ہونا ضروری ہے. اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا کہ آج بھی اس قرآن کو دیکھ کر لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب رسالت کا تسلسل، جب رسالت مسلسل ہے، اللہ کے حبیب کے پردہ فرمانے سے رسالت کا تعلق انقطاع نہیں ہوا، تو معجزات کا بھی انقطاع نہ ہونا ضروری ہے. معجزہ بھی مسلسل جاری رہے گا، وہ قرآن ہے. اب یہ قرآن ہے تو اس لیے سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی کہ قرآن کو نہ سننے پائے. قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، جو سن لے گا ایمان لا لے گا. کیونکہ ہم عربی زبان سے واقف ہیں، اس کے باوجود بھی آج بھی غیر مسلم جب آپ مطلب قرآن کو اچھے انداز سے پڑھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، باوجود ہے کہ وہ اس کے معنی مطلب نہیں سمجھتے. وہ تو عرب جانتے ہیں، یقیناً ان کو ڈر تھا کہ قرآن جو بھی سن لے گا ایمان لا لے گا، اس لیے بڑی کوشش ہوا کرتی تھی. اب انہوں نے پورا مقابلہ کیا، عاجز آ گئے، اس کا جواب لانے سے عاجز آ گئے. آخری ہتھیار انہوں نے کیا، اللہ کے نبی جب بھی حرم میں یہ نماز پڑھیں گے تو چیخو چلاؤ، سیٹیاں بجاؤ. قرآن کی آیت میں، قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ؟ سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، چیخا کرتے تھے، تاکہ دوسرے جو ان کے ساتھی کافر نہ سن سکے اور ایمان نہ رہ سکے. تو ایسا ان کے سردار یہ کام کیا کرتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کافروں نے لا تسمعوا لہذا قرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اس میں لغو کے، لغو آپ اردو میں سنیں، لغو عربی کا لفظ ہے. لغو ایسا بکواس کرو جس کے کوئی معنی نہیں ہے، بکواس کرو، چیخو چلاؤ، سیٹیاں بجانا، چیخنا چلانا، تالیاں بجانا، یہ سب لغو کے اندر ہے. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. کیا مطلب ہے کہ ان کا مشن کمزور ہو جائے اور ہماری کفر کا مشن غالب آ جائے، یہ کام کرو. لیکن جو حق کی آواز ہوتی ہے اسے دبائی نہیں جا سکتی. اللہ کے نور کو جتنا مطلب اس کو پھونکنا چاہے تو اور روشن ہوتا ہے، اور روشن ہوتا. آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جب بھی کبھی اسلام کا بحرانہ کیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی تخفیف کی گئی، اللہ نے اور ان کی عظمت کو بڑھایا، اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والوں کو پیدا کر دیا، اسلام کی تعلیمات کو عام کر دیا. آپ تاریخ کے شفاعت میں ہر زمانے میں دیکھیں گے یہ نور کو کوئی بجا نہیں سکتا. تو چنانچہ اب رہا یہ کہ ان کی کوششوں کی حد تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عالم میں بعثت کی جو اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ یتلو علیکم آیاتنا، یہ نبی تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. خالی تلاوت کر لے اور معنی سمجھ جائے تو دل کی دنیا بدل جائے. یتلو علیکم آیاتنا یزکیکم، تمہارے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں. یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اگر کوئی جو قلب سلیم رکھتا ہے، باوجود یہ کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، لیکن اگر وہ غور و فکر سے قرآن کی آیات پر غور و فکر کر لے
تو یہی قرآن کریم کا سننا ہی تزکیے کا باعث ہو جائے. مزید یہ کہ اگر کوئی یعنی منتوی کہ اس کے اندر کیفی صلاحیت نہیں ہے تو مزید اس کا تزکیہ ہے, مزید تعلیم ہے, تعلیم کے ذریعے اس کو تزکیہ ہو جائے گا. یعنی مطلب تزکیہ یعنی اس کے یعنی اس پر توجہ کرنے سے یعنی مطلب اس کی شبہات دور ہو جائیں گے. لیکن یہ قرآن کریم کے اندر یہ تاثیر ہے اول مرحلے میں خالی تلاوت ہی اس کے یعنی دل کو میں انقلاب پیدا کر دی. کئی کافر جو سخت قسم کے تھے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ایمان لا لی. ابھی یعنی اس سورہ کی ابتدا میں آپ سن چکے ہیں عتبہ موجود ایک سخت کافر تھا, لیکن کہنے لگا کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, یقیناً شعر نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یقین ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو. کافروں میں ایمان جو کٹر کافر تھے ایمان نہیں لائے تو بھی اس کی عظمت کے قائل تھے, پھر اس کی حقانیت کے قائل تھے, لیکن حسد سے, عداوت سے, اناد سے انہوں نے یعنی قرآن کریم کے احکام کو ٹھکرا دیا, وہ ایمان نہیں لائے. تو چنانچہ اب یہاں بہت سے واقعات ہیں یعنی تاریخ سیر کی کتابوں میں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت اپنے اندر کتنا اثر رکھتی ہے, اور خاص طور پہ جو عربی زبان سے واقف ہو اور جو قلب سلیم رکھتا ہو, غور و فکر کرے. حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور معروف صحابی ہے, دوس قبیلہ ہے. کہاں رہتا تھا یہ کہ عرب کے زمین جو حجاز کہتے ہیں 3 حصوں میں بٹی ہوئی. اب بعد میں نام ہوا اس کا, جو بھی یعنی مطلب ایک نام یعنی سعودیہ وغیرہ. اس سے پہلے جو حجاز ہے تو حجاز کس اعتبار سے کہا گیا, ایک ہے مکہ مدینہ کے اطراف کے حصے کو حجاز کہا جاتا ہے, جو بلند حصہ ہے نجد کہا جاتا ہے جو آج ریاض ہے, اور یہ نیچے کے حصے کو تہامہ کہا جاتا ہے جو سمندر بحر ہم ریڈ سی سے ملا ہوا ہے. 3 حصے ہیں, ایک تہامہ. عربی میں حاجز کے معنی رکاوٹ. کیوں حاجز ہو رہے ہیں؟ یہ دونوں کے درمیان میں مکہ مدینہ کے اطراف کے زمانے یہ حاجز ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بلندی سمجھی گئی, اس کی وجہ سے یعنی پستی سمجھی گئی. آپ کو عرب کا نقشہ ذہن میں آ گیا. اس لیے ند کب بنے گا؟ جب حجاز ہوگا. تہامہ کب تہامہ بنے گا؟ جب حجاز ہوگا. حجاز میں حاجز, اس لیے اس کے مکہ مدینہ کے اطراف اپنا حجاز. تو تہامہ کے رہنے والے بالکل سمندر سی کے لیول میں رہنے والے قبیلے دوس ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا. اسی میں ایک بہت مشہور و معروف شاعر ادیب طفیل بن عمرو دوسی رہا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی جب اسلام آیا اس وقت بھی کافروں کے دل میں بھی خانہ کعبہ کی عظمت تھی. لوگ دور دراز سے اپنے قبیلوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. گرچہ کے طور طریق بدل دیے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو بدل دیا تھا, یہاں تک کہ ان کی جہالت کا عالم تھا کہ جن کپڑوں میں زندگی گزارتے تھے اس میں وہ طواف نہیں کرتے, ننگے کرتے تھے, کیونکہ گناہوں کے کپڑے لہٰذا نکال دیا جائے. نعوذ باللہ. تو اس طرح اب یہ طفیل اب دیکھا کہ ٹھیک ہے ہم اہل مکہ کو تو سدھار لیں گے, وہ ہمارے قبضے میں ہے, ان کو قرآن کے سننے سنا سے روک دیں گے, ان پورے بات کیا کرتے تھے, نبی کے پاس جانے سے روک دیں گے. لیکن جو حج کے مختلف جو ان کے پاس یعنی زیارت کے موسم ہوا کرتے تھے, جیسے تجارت کے موسم ہوا کرتے تھے, ان مواسم میں جو باہر سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ان کا کیا کریں گے؟ اب اس کے لیے کیا کریں؟ بڑے بڑے خطیب, لچھے دار خطیب, فصیح بلیغ خطیبوں کو مکے کے راستے پر بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی سے بدظن کر دیا جائے. انہیں آنے والوں میں ایک خوش نصیب جو آگے چل کے صحابی کا شرف حاصل ہوا, طفیل بن عمرو دوسی جو ابھی سے کافر تھے, مکے میں داخل ہوتے ہیں. طفیل بن عمرو دوسی بہت بڑے شاعر, بہت بڑے خطیب, اور ایسے لوگوں پر پوری محنت ہوا کرتی تھی. کیوں؟ ایک شاعر ایک ادیب جب اسلام لا لیتا ہے تو پورا قبیلہ اس کا تابع ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہی مکے کی دھرتی میں داخل ہوئے تو مکے کے راستوں کے کنارے جو بیٹھے ہوئے, نے کہا کہ دیکھو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. ہاں جا رہے ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہاں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا ہے اسے قریب بھی نہ جانا, وہ جادوگر ہے, نعوذ باللہ, اس کی باتوں میں جادو ہے. جو کوئی اس کے قریب چلا جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, دونوں دشمن ہو جاتے ہیں, میاں بیوی دونوں جدا ہو جاتے ہیں, کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. ان کے قریب نہ جانا, اس انداز سے ان کے ذہن کو بنانے کی کوشش گئی. انہیں قسم کھا لیتے ہیں کہ ان کے قریب نہیں جاؤں گا, بالکل قریب نہیں جاؤں گا, بات بھی نہیں کروں گا, ان سے ملوں گا بھی نہیں. لیکن اب رہا یہ کہ انسان کتنا ہی کوشش کرے, حرم میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں یقیناً قرات کی آواز تو آئے گی,
ہمیشہ تو چیخ پکارا تو نہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا دیا جائے ہمیشہ، اس کے لیے وقت ہونا چاہیے، تو چنانچہ کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے. انہوں نے سوچ لیا کہ اب اتنا دل پر اثر ہو گیا کافروں کی باتوں کا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً جب حرم کا جب طواف کروں گا کانوں میں کچھ نہ کچھ آوازیں پہنچیں گی، اس لیے میں اپنے کانوں میں روئی رکھ لوں گا. تو روئی لگ لی ہے اتن عربی زبان میں کہ کاٹن رکھ لیے کہ تاکہ نبی کی آواز بھی قریب جانا تو جانا دور کی بات ہے، آواز بھی نہ جائے. کتنا ہی روئی رکھ لو بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن خوش کن الفاظ تو تھوڑی تھوڑی کانوں میں پہنچتے ہیں. جب طواف کرتے کرتے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری آواز جب کانوں میں پہنچی تو اپنے آپ سے خطاب کر کے کہنے لگے، اے طفیل، کیا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ تو جاہل تو نہیں؟ اتنا بڑا خطیب ہے، اتنا بڑا شاعر ہے، اچھے برے بھلے میں تمیز کر سکتا ہے، تو کیا ان کی باتوں میں جاہلوں کی باتیں آ جائے گا؟ سن کے تو دیکھ لے کیا کہہ رہے ہیں. سن کے تو دیکھ. کاٹن کو نکالا، روئی کو نکالا، خرید گئے. فرمایا کہ لوگوں نے ایسا کہا اس لیے میں نے کانوں میں روئی رکھ لی. یہ آپ کی جو مشن ہے، جو آپ کی دعوت ہے، وہ کیا ہے پیش کیجیے تاکہ میں دیکھوں. اللہ کے حبیب نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے نہیں بتایا اللہ ایک ہے، انہوں نے یعنی مطلب کفر و شرک کی مذمت کو بیان نہیں کیا، صرف اتنا ہی کیا سورۃ الاخلاص کو پڑھا، سورۃ الفلق کو پڑھا. فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے کہ آپ سچے، یہ دین سچا ہے، آپ سچے رسول ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے. صرف سورۃ الاخلاص. کیوں کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا جو جتنا بڑا ادیب و شاعر ہوا کرتا تھا اتنا ہی اللہ کے کلام کی عظمت اس کے اندر گھر کر جاتی تھی. یہ قرآن ہے، جتنا آپ عربی میں ماہر ہوتے جائیں گے اتنا ہی قرآن کریم کے اسرار کھلتے چلے جائیں گے. یہ کلام ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہے. کون؟ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی. اب دیکھیے کون ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے. تو پتا چلا کہ کس طرح ان کی کوشش ہوا کرتی تھی یہ قرآن کریم کی آیت سے تعلق رکھنے والی بات. لیکن چند باتیں طفیل بن عمرو الدوسی کے بارے میں بھی میں اختصار عرض کرتا ہوں. اب اس کے بعد اپنے قبیلے میں دوس حجاز سے مکے سے جانے کے لیے واپس ہو رہے ہیں، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، قبیلے میں جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ دعا کیجیے اللہ مجھے کچھ نشانی عطا کیجیے، یعنی دوسرے معنوں میں کرامت، تاکہ لوگ مان لے کہ یقیناً یہ سچا دین ہے. مجھے کچھ آیت، عربی کے الفاظ ہے کہ مجھے آیت، اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ مجھے کوئی آیت عطا کر دے. اس زمانے لائٹ وغیرہ نہیں تھی. اس زمانے میں کچھ جب سفر پہ جاتے ہیں تو ہر جگہ لائٹ نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی اتنی ترقی کے باوجود بھی. تو اب ہوا ہے کہ جب راستہ شروع کرے اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے، جو ہی تاریخ رات آئی تو کیا ہوا، ان کی پیشانی لائٹ کی طرح چمکنے لگی، جو ایک ٹارچ ہے اسی روشنی میں راستہ طے کرتے جا رہے ہیں. لیکن ایک راستہ طے کرنے کے وقت خیال آیا کہ آپ جانتے ہیں کہ دشمن کی نگاہوں میں کمال بھی عیب دکھائی دیتا ہے، دوست کی نگاہوں میں اگر کوئی یعنی مطلب ایک عیب بھی ہے تو ہنر دکھائی دیتا ہے. اس لیے یعنی ماں کیا کرتی، کالے کلوٹے بچے کو میری چاند کا ٹکڑا گلے سے لگا لیتی ہے، چاہنے والی ہو. تو چنانچہ اب رہا یہ کہ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس طرح جاؤں گا تو میری قوم موجود تو کتنی بڑی نشانی ہے. یہ کہیں گی کہ دیکھو اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کی وجہ سے عیب پیدا ہوا جس کو کمال سمجھ رہا ہے. اسے جب زیادہ گمراہوں کی جماعتوں میں رہتا ہے تو کبھی کبھی یعنی مطلب ہے کہ نیک بندے کو پریشانی سوچنا پڑتا ہے، اس لیے ان سے دور ہو جانے میں بھلائی ہے. ان سے دور ہو جانے بھلائی ہے کہ زیادہ اگر ہر طرف گھیرے میں آپ کو برے تو کہیں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف سے کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جائے. کیوں؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کمال کو بھی یعنی عیب بتاتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ کے حبیب کی. لوگ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کی کرامت، ارے اللہ سورج کے ہوتے ہوئے چاند کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، ورنہ صحابہ کی بہت سی کرامتیں ہیں، کتابیں پڑھی تھی. اب ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اللہ کے حبیب کی موجودگی میں ذکر نہیں کیا جاتا، ورنہ بہت سی کرامتیں ہیں. اب انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس نشانی کو میرے کوڑے میں منتقل کر دے. تو اب وہ نشانی سے وہ نور نکل کر کوڑا ایک معنی میں نورانی ٹارچ بن گیا. ٹارچ کا تصور نہیں تھا. تو اب وہ کوڑا چمکنے لگا. اسی کوڑے کی جو ہاتھ میں کوڑا تھا اسی کی روشنی میں اپنے قبیلے میں جا پہنچے. ان کی عادت تھی جو ہی جاتے سب سے پہلے اپنے والد سے ملتے، کیونکہ اخلاق و آداب ہر زمانے میں رہے کہ ماں باپ کی، زنا کی، شراب کی برائی، ماں باپ یعنی مطلب ہے کہ جھوٹ کی برائی ہر یعنی دین میں رہا. یہ بات پائی جاتی ہے، بہت سے بعض اخلاقیات. تو اپنے ماں باپ کا ادب بھی یعنی بہت جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا. تو اب سب سے پہلے والد سے ملا کرتے تھے. تو والد سے ملنے نہیں آئے. تو خود والدہ ہے، کیا بات ہے میرا بیٹا آیا ہے لیکن ملاقات نہیں کیا. فرمایا کہ والد سے کہہ دیا اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا. ارے کیا ہوا بیٹے؟ بولے کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا کہ ایسی بات ہے
تو یقیناً وہ یہ دین سچا ہے کہ جس کو تو نے قبول کیا. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد، کیونکہ اتنے عقیل و فہیم ہوتے ہوئے کوئی ایسا غلط دین کو استعمال اختیار نہیں کر سکتے. تو چنانچہ اس کے بعد ہوا ہے کہ بیوی آئی، بیوی سے کہہ دیا کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں. ارے کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد. وہ بھی اسلام لا لی، وہ بھی اسلام لا لی کہ فرمایا اسلام قبول کرو. جائے ٹھیک ہے جاؤ غسل کر کے آؤ. اس کے بعد اسلام کو پیش کیا، اسلام قبول کر لی. اب اس میں دوست میں تبلیغ کرنے لگے، لیکن اب کفر ایسا سخت ہوا کرتا ہے کہ آسانی سے عقیدہ آسانی سے بدلنا انسان کے لیے یعنی مشکل ہے، آسانی سے نہیں بدلتا انسان. آخر میں اس کے بعد پھر یعنی دوبارہ اللہ کے سلسلہ اب ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں. اور ایک اہم بات بتا دوں، انہی کی تبلیغ پر یہ کتنی عظیم سعادت ان کو حاصل ہے. کون؟ حضرت طفیل. انہی کی تبلیغ پر قبیلے دوس کے وہ عظیم صحابی آج امت پر بڑا احسان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کا سبب طفیل بن عبد دوسی. قرآن کی کوششوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے اس نور کو ایسا بلند کیا جس نور کی روشنی طفیل بن عبد دوسی کے ذریعے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے روشن فرما دیا. اللہ نے روشن فرما دیا. اب حضرت ساتھ میں کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنچے. فرمایا طفیل کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بڑے سخت دل ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، بہت بڑے سخت دل ہے، ماننے کے لیے. ہاتھ اٹھایا. حضرت ابو ہریرہ خوف کھانے لگے. اب میری قوم کی تباہی واقع کیوں حضور اب سخت دل نہیں مان رہے؟ تو یقیناً حد نبی کا کیا طریقہ تھا، جب قوم نہیں مانتی تو ان کی ہلاکت کی دعا کرتے، تو انہیں خوف لگ گیا کہ یہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے. لیکن یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے. اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی 3 مرتبہ ہے اللہ قوم دوس کی ہدایت عطا فرما. وہ نہیں جانتے، اللہ قوم دوس کی ہدایت فرما نہیں جانتی. اب پھر پلٹ کر جب آئے، اب تبلیغ شروع کر دی. اللہ کی حبیب اس دعا کا اثر یہ ہوا 80 لوگ نہیں 80 گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے. اب جب دوبارہ آئے 80 گھرانوں کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری. یہ قرآن کریم کی یہ روشنی ہے، یہ عظمت ہے. اسی روشنی کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی. آج ساری دنیا میں اتنا غالب آ گیا. یعنی روز آنا اس سوا کلام روز آنا رمضان میں نہیں کہ اس کے ختم ہوا کرتے ہیں. آج ہر دنیا میں تلاوت کلام کے ذریعے سے، حفظ قرآن کے ذریعے سے اس کی روشنی پھیلی. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا نور ہے کہ اس کی قدر کیجیے. وقال الذین کفروا، اس لیے بتایا گیا قرآن جب پڑھا جائے تو اس وقت بات نہیں کیا جائے. لوگ عام طور پہ لگا دے کہ تبرک کرنے نہیں، مطلب ہے کہ جیسے اپنی دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں. یہ احکام الہی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحم کب ہوگا؟ جبکہ قرآن کے ساتھ ادب کا برتاؤ برقرار رکھے. اس لیے ایسے مقام پر کہ جہاں لوگ سو رہے ہیں چیز کا تلاوت نہ کریں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کا سبب تم نہ بن جائے. اس لیے قرآن کی آداب ہے کہ یعنی مطلب ایک ایسے مقام پر پڑھا جائے زور سے جہاں پر لوگ سنتے ہیں. اب اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ اس قسم کی حرکت قرآن کے ساتھ ہے، اللہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً ایسے کافروں کو ضرور ہم سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے. چکنا جو ہوتا ہے معمولی ہوتا ہے، اس چکنے کو عذاب شدید کہا تو اصل عذاب کیسے ہوگا؟ چکنے کو اللہ تعالیٰ عذاب شدید کہا کہ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عذابًا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، جو وہ برا کام کیا کرتے تھے، سب سے برا کام کیا کرتے تھے، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کی ہم سزا دیں گے. کیا مطلب؟ کفر سب سے برا ہے جب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جتنے ان کے گناہ ہیں اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور ایک بات یہ کہ ہم ان کی سخت سے سخت ان کی سزا دیں گے جو یہ برا عمل کیا کرتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، اللہ کے دشمنوں کی جزا دوزخ ہے، آگ ہے. ذَلِكَ عربی زبان میں ایک ہے ہوا یہ پریشانی کیا ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی خاص طور پہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو کہ اردو سے بڑھ کر انگلش سے عربی سیکھنا آسان ہے، بشرطے کہ سکھانے والا انگلش سے واقف ہو. مثال کے طور پر ذالکہ مانے وہ، ہوا مانے وہ، دونوں بھی وہ. اردو میں کریں گے دونوں مانے سمجھ میں آتا، انگلش میں سمجھ میں آ جائے گا. ہوا مانے ہی، اٹ، انسان ہے کہ ہی نہ تو اٹ، اور ذالکہ مانے دٹ. تو ہی اور دٹ میں بہت بڑا فرق ہے. دٹ سامنے ہوتا ہے، ہی پیچھے ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے. یہ انگلش میں سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے انگلش سے عربی سیکھنا آسان ہے. اس لیے انگریز بہت جلد میں ماہر ہو جاتے ہیں عربی. آج بڑے بڑے کتابیں ڈکشنریاں وغیرہ کن کی لکھی ہوئی ہیں؟ انگریزوں کی. دنیا کی دوسری زبان والے اتنی زبان کے بارے میں بتا رہا ہوں، اتنی محنت نہیں کرے جو ہے مطلب ہے کہ مسلمانوں کے بعد کس نے کی؟ انگریزوں نے کی. وجہ یہ ہے. تو اب ذالکہ دٹ، ہوا اٹ،
ڈٹ کب کہا جاتا ہے؟ سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سخت عذاب کے منظر کو نگاہوں میں لانے کے لیے اللہ اٹ نہیں فرمایا، ڈٹ دیکھو سامنے ہی اللہ، یہ کسی صورت میں ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ ذالک جزاء اعداء اللہ، اور انہوں نے دشمنی کس سے کی؟ قرآن سے۔ انہوں نے دشمنی کس سے کی؟ اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول کا دشمن اللہ کا دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے۔ اللہ کو یہ دیکھ رہے تھے کہ جس سے دشمنی کرے، مقابلہ کس سے کر رہے تھے؟ مقابلہ اللہ کے رسول سے کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے دشمن کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ اللہ کا دشمن۔ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ کے نبی دھوکہ نہیں کھاتے، کس کو کوشش کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی کو، اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یقادرون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے قیام میں اور اہل ایمان کو۔ تو اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے؟ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ نے اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرنا گویا اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرنے کو طرح۔ یقادرون رسول اللہ کی وجہ کیا فرمایا؟ یقادرون اللہ فرمایا۔ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کو اللہ نے کس سے تعبیر فرمایا؟ کیوں؟ جو اللہ کے نبی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے کا گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے لیے تو ہمیشگی ہے، اگر مومن شومی قسمت کی وجہ سے، غلبہ گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے جائے تو آخرکار ایمان کی وجہ سے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ دارالخلد یعنی خلد مانے ہمیشہ گاہ، ایٹرنٹی جس انگلش میں کہتے ہیں، دار مانے گھر، ہمیشہ کا گھر ہے، لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس کی سزا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس کے غصے میں ہوں گے کہ آخر یہ کون ہیں وہ لوگ جو ہمیں تباہ کر دیے، جنہوں نے ہمارا ایمان تباہ کر دیا، جو ہمارے یعنی مطلب یہ کہ اعمال تباہ کر دیے۔ آج ان کو بتائیں گے، ہم غصے کے عالم میں کہیں گے، قال الذین کفروا، ان کافروں نے کہا کہ ربنا ارنا الذین، اے اللہ ان دونوں جماعتوں کو بتا دے، جنوں انس کی، اضلنا من الجن والانس، جنوں انس کی وہ دونوں جماعتوں کو ہمیں بتا دے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیکن افسوس و ندامت سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ افسوس و ندامت کا جو کی تلافی اسی دنیا میں ہونے والی، قبر میں کسی افسوس و ندامت کی تلافی نہیں ہونے والی ہے، حشر میں کسی افسوس و تلافی نہیں ہونے والی ہے۔ افسوس اور ندامت کی تلافی کے لیے یہی دنیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہے آپ بوئیں گے وہاں کاٹو گے۔ لاکھ وہ وہاں ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ مومن کی توبہ کو وہاں پر قبول کیا جائے گا، نہ کافر کی۔ تو چنانچہ اب رہا ایک یہ بات اور ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ رحم کرم کر کے شفاعت کر کے اس کے یا تو جہنم سے پورا آزاد کر دے، یا ہے کہ جہنم کی سزا کے بعد پھر وہ جنت میں داخل فرما دے۔ تو اب رہا کہ ہم ان کو نجلنما تحت اقدامنا، ہم ان کو پاؤں کے تلے، ان کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو حد درجہ حقارت ذلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، گرچہ کہ ظاہری طور پر ان کو پاؤں کے نہ کچلے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہم کو پاؤں سے مسل دیں گے، انہیں دبا کر دیں گے تاکہ وہ من اسفلین، وہ انتہائی یعنی اسفل درجے میں ہو جائے۔ گرچہ کہ وہ کافر وہاں ہوں گے لیکن ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوں گے، وہ عذاب بھگت رہے ہیں، کیونکہ جہنم کے کئی طبقات ہے۔ بعض لوگوں کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ پہلے خود جہنم کی آگ خود عذاب ہے، تو جہنم کے اندر بھی بڑے بڑے صندوقوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان پر کیا اللہ تعالیٰ سورہ حطمہ فرمایا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انھا علیہم موصدہ، ان پر بند کر دی جائے گی آگ کو، ستونوں کی فی امد میں بڑے بڑے ستونوں کے درمیان انہیں جکڑ دیا جائے گا۔ گرچہ کہ کافر ہوں گے لیکن ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے کہیں گے وہ کافروں کو بتا دو ہمارے سرداروں کو جو یعنی تباہ کر دے۔ اب آخر میں ایک بات عرض کروں کہ یہ ندامت و حسرت کی بات آئی، حضرت ابو الحسنات حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ رضوان نے اپنی کتاب میں مواعظ میں فرماتے ہیں حسرت تین قسم کی ہوتی ہے، حسرت تین قسم کی ہوتی ہے، تو لیکن دو قسم کی حسرت کی تلافی پھر بھی ممکن ہے، لیکن تیسری قسم کی حسرت کی تلافی ممکن نہیں۔ ایک حسرت دن بھر کی حسرت ہے، صرف دن بھر کی حسرت کیا ہے؟ کہیں کہیں آپ چونکہ اس زمانے میں آپ کو سہولتیں ہو گئی، ہر طرف سہولت ہونے کے باوجود بھی بعد وقت انسان پچھتاتا ہے، باوجود سہولت ہونے کے باوجود بھی بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ جس کے بارے میں توقع کی تھی وہ سہولت نہیں ملتی ہے تو پچھتاتا ہے۔ آج بھی پتاؤ کا سامان ہے، لیکن ایک زمانے میں جب انسان سفر کے لیے نکلتا تھا پہلے کیا رکھنا پڑتا تھا؟ توشہ۔ پیسہ بھی رکھ لیا تو کام آنے والا نہیں تھا، کیونکہ بہت دور دور تک کرنا تو پانی مہیا ہوا کرتا تھا، کھانا۔ تو اگر انسان کو یہ جلد بازی سے نکل جائے، توشہ ساتھ میں نہ لے
दिन भर हसरत करेगा, खोल देगा अपने ऊपर, शाम तक, रात तक, या रात होती है काश के मैं खाना रख लेता, काश के मैं तोशा रख लेता, काश के यानी पानी रख लेता, इस जमाने में ज्यादा पैसा रख लेता, काश का कम से कम कार्ड रख लेता पैसे, ये जमाने में सफर में निकलता, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता। ये हसरत क्या है? एक हफ्ते की, एक दिन की, 2 दिन की। एक दिन को बढ़ा दो, एक हफ्ते की, एक दिन हो कि एक हफ्ता हो। ये हसरत ये थोड़े दिन की और सफर खत्म होने तक है, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन। दूसरी हसरत बड़े ज़माने तक है, और क्या है कि बीवी का गलत इंतखाब, क्योंकि शादी को तोड़ना आसान नहीं। शादी का तोड़ना आसान होता तो लोग नहीं हर दिन शादी को तोड़ते रहते थे। जैसे तलाक की शरह कितनी सिर्फ 2-3% पाई जाती थी, क्योंकि उतनी फितने फसाद वगैरह हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तलाक के बाद वाक़ई हुआ करते हैं कि 4-5% से ज़्यादा तलाक नहीं होती है, क्योंकि उतने सारे मुसीबतें हर एक को झेलने की ताकत नहीं है तलाक के बाद के मसाइल। तो चुनाचे इसलिए शादी एक दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए नहीं की जाती। एक तवील जिंदगी के सफर के लिए शादी की जाती है। अगर गलत भी मिल जाए तो हसरत होती है, काश के मैं पैसे को नहीं देखता, काश के मैं हुस्न को नहीं देखता, काश के मैं सबसे पहले नहीं मतलब अखलाक को देखता, बाद में सब सारी चीजों को देखता, दौलत को देखता, हुस्न को देखता। ये नंबर सेकेंडरी दर्जा रखता, पहला दर्जा क्या रखता? मैं अखलाक को देखता, किरदार को देखता, चुनाचे उसकी यानी दीनदारी को देखता, उसकी नमाज को देखता, उसके रोजे को देखता। तो चुनाचे ये हसरत 1 दिन की नहीं, 1 महीने की नहीं, जमाने दराज की, उम्र भर की हसरत, उम्र भर की हसरत है। और तीसरी हसरत वो ये कि खबर में जब जाएगा कहेगा तो काश के मैं आमाल सालिह अख्तियार करता। हश्र की हसरत, ये अबदुल आबाद की हसरत, ये अबदुल आबाद की हसरत है। इन दोनों हसरतों की तलाशी मुमकिन है, खुला के जरिए से, किसी और के जरिए से, पंचायत के जरिए से, गौरा के जरिए से कोई सुलह हो सकती है, लेकिन ये हसरत की कोई यानी मतलब ये इस हसरत की कोई यानी तलाफी की सूरत ही नहीं है। इसलिए अब सबसे बढ़कर जो हसरत खतरनाक होने वाली है, उस हसरत से बचने का एहतमाम किया जाए। लेकिन अफसोस ये है कि दूसरे हसरतों से बचने का जो एहतमाम किया जाता है, लेकिन खबर में जो हसरत होने वाली है, हश्र में जो हसरत होने वाली, उससे बचने का एहतमाम नहीं किया जाता। यहाँ तक के बताया गया कि जन्नत में कोई हसरत नहीं, उसके बावजूद अहले जन्नत एक हसरत होगी, काश के औकात जो हम दुनिया में बगैर जिक्र इलाह के गुजरे, वो भी औकात हम अल्लाह के जिक्र में गुजार करते हैं, हसरत बाकी रहेगी। जन्नत में कोई हसरत बाकी रहने वाली है। तो अब आइए, अब अल्लाह ताला जब काफिरों का जिक्र फरमाया, अहले ईमान का जिक्र फरमाता है। इरशाद रब्बानी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारी परवरिश करने वाला अल्लाह है, हमें इस आलम में वजूद में लाकर हमारे ज़िंदगी के असबाब को मुहैया करने वाला अल्लाह है, हमारे ज़ाहिरी बातिनी असबाब को मुहैया करने वाला अल्लाह है। तो रब के सारे माने हैं। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम रहे, मुस्तकीम रहे, इस्तिक़ामत से रहे, डटे रहे, यानी उसके तकाज़ों के मुताबिक, अल्लाह को रब मानने के बाद उसके अहकाम के जो तकाज़े हैं, इस्तिक़ामत जिसको कहते हैं, फिर मुस्तकीम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू, क्या कहते हुए? ये कहते हैं कि तुम मत डरो, खौफ मत करो, वला तहज़नु, अफसोस मत करो, हुज़्न मत करो, रंजीदा मत हो, खौफ मत करो, रंजीदा मत हो। अल्लाह तक़व्वला वाबशिर बिल जन्नह, उस जन्नत की तुम्हें बशारत हो, उस जन्नत की तुम्हें खुशखबरी हो, बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुम्हें दुनिया में वादा किया जाता था, बिल जन्नतिल लती, जिसका तुम्हें वादा किया जाता था। नहनु औलियाउकुम, ये कौन कह रहे हैं? फरिश्ते, हम तुम्हारे दोस्त हैं, पहला तर्जुमा। दूसरा तर्जुमा, हम तुम्हारे मददगार हैं। नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे मददगार, फिल हयातुद दुनिया फिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी में मददगार है, आखिर नहनु औलियाउकुम फिल हयातुद दुनिया फिल आखिरा, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए सब कुछ जो कुछ यानी इसमें, अब यानी ये जो जन्नत है कि तुम्हें वो कुछ सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारा नफ्स चाहे, जो तुम्हारा नफ्स चाहे तुम्हें मिलेगा। इश्ताही ख्वाहिश, जो तुम्हारी ख्वाहिश मिलेगा। वलकुम फीहा मा तदऊन, और तुम्हारी खाली ख्वाहिश से मिल जाता है, क्या मांगना पड़ता ना, तो तुम्हारे लिए उसमें वो है जो तुमको, जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ तुम तलब करोगे हम देंगे। तो वलकुम फीहा नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, और फरिश्ते कहेंगे ये मेहमानी, ये नुज़ुलन मेहमान, जो मतलब कि मेहमान के लिए मेज़बान करता है, ये मेहमानी किसके तरफ से? मिन गफूर रहीम, सबसे बड़े बख्शने वाले, रहमो करम करने वाले की तरफ से, रब गफूर की तरफ से। अब अल्लाह की मेहमानी, अल्लाह के मेहमान बनना चाहे इस्तिक़ामत इख्तियार करो ईमान से। अल्लाह के मेहमान, आज दुनिया में खाली किसी मिनिस्टर का मेहमान बनने के लिए तड़पता है कि मेरे को भी कार्ड मिल जाए तो अच्छा था, वो फला मिनिस्टर, कोशिश होती है। अरे अल्लाह का ये जो कार्ड, ये दावत, ये इसका खत्म हो जाने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी मेहमानी तो अल्लाह की मेहमानी।
اللہ کی محبت کیسی ملتی ہے؟ ایمان کے ساتھ، ایمان پر مستقیم ہونے، ایمان کے تقاضوں پر مستقیم ہونے، عمل صالح پر. یا اس میں استقامت اور استقامت کی فضیلت، اس کی برکت ذکر کیا گیا. ایک ہے کہ یعنی ایک بندے کی شان، جو ایک شان عبادت ہے بندے کی، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شان بندہ نوازی ہے. ایک بندے کی شان بتائی گئی، بندہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر عنایتوں کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی عنایتیں کیسی ہوتی ہے؟ آئیے اس ان آیات کریمہ کی، 3 آیات کریمہ کی مختصر سی تشریح کی طرف آگے بڑھے. کہ ان الذین قالوا، بے شک ان لوگوں نے کہا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، اس پر قائم ہو جائے. یہ استقامت جو آپ کثرت سے سنتے ہیں، اس آیت کریمہ میں استقامت کی فضیلت کو بیان کیا گیا. استقامت معمولی بات نہیں کہ اللہ کے احکام پر مسلسل تسلسل کے ساتھ جمے رہنے کا نام استقامت ہے. یہ کہنے پر تو آسان ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی مردانگی کا کام ہے. یہی کام جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. یہ کام، یعنی ولی اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے؟ یقین ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. کوئی مسلمان جو نہیں ڈرتا جبھی تو نماز پڑھتا ہے نا. کم از کم گنہگار بھی ہے تو کبھی تو پڑھتا ہے نا نماز. کچھ نہ کچھ تو خوف خدا ہوتا ہے. پھر ولایت اور اس کے درمیان آڑ کیا ہے؟ ولی یہ ہے کہ یہ کام تسلسل سے کرتا ہے، کیسے بھی حالات ہو. اللہ کی راہ میں سبھی دیتے ہیں، لیکن کبھی دیا کبھی نہیں دیا، یہ عام بندے کا کام ہے. اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ دیتا ہے، صرف زکات ہی نہیں دیتا، جب ضرورت مند ہو اس پہ ہی خرچ کرتا ہے. ہر کام جو تسلسل سے کیا جاتا ہے، اللہ کے سارے اوامر پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ نے جن جن باتوں سے منع کیا، نواہی سے اجتناب کیا جاتا ہے، اسے استقامت کہتے ہیں. اور استقامت کے بھی بڑے بڑے درجے ہیں. استقامت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ فرائض واجبات کو عمل کرے، یہ پہلا درجہ ہے. ہر مطلب یہ کہ صالح بندے کے لیے حاصل ہے. پھر استقامت کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی مطلب مستحبات پر، سنتوں پر جیسے جیسے درجے بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کی عنایات بھی بڑھتے چلے جائیں گے. اس کی کوئی انتہا نہیں. کم از کم استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہنا، کم از کم استقامت. لیکن یہی مطلوب نہیں، ایمان ہی مطلوب نہیں. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ بجا لائے. تو ایمان اور اعمال صالحہ پر ہمیشہ کے لیے جمے رہنے کا نام استقامت ہے. اور یہ بہت بڑی دولت ہے. اور اتنی آپ بولیں گے یہ 2 باتوں پر اتنی بڑی بشارت ہے. یہ 2 باتوں کے اندر بڑا دین آ گیا. یہ 2 باتوں کے اندر بڑا دین آ گیا. استقامت کے کئی معنی بیان کیے گئے. اب بولیں گے کہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں. کیوں مخالف نہیں؟ کہ استقامت ایک بہت ہی جامع جملہ ہے، بہت جامع جملہ ہے کہ جس کے اندر دین کے بے شمار فضائل آ جاتے ہیں، دین کے بہت سے بڑے مسائل آ جاتے ہیں. تو اب بتایا گیا کہ ایک صحابی رسول آئے جن کا نام حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ. تو کہ یا رسول اللہ، بخاری شریف میں روایت موجود ہے اور مسلم وغیرہ میں، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے اور کچھ پوچھنے کی مجھے ضرورت باقی نہ رہے. یعنی مطلب ہے کہ میری نجات کے لیے وہی بات کافی ہو جائے جو آپ میرے لیے ارشاد فرمائیں. اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اس پر جمے رہو. اس پر جمے رہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جب رب مان لیا تو اس کے احکام کو مان لیا، اس پر قائم رہو. جس طرح قلب سے تم آمنت باللہ کہہ چکے ہیں، قالب جسم سے بھی اس پر قائم رہو. جسم سے کیسے قائم رہو؟ اس کے احکام پر عمل کرو. یہ دیکھنے میں 2 ہی کلمے ہیں اور میں کہ تمہیں نجات ہوگی. آمنت باللہ ثم استقم. اب ایک میں اہم بات بتا دوں، وہ یہ کہ استقامت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. آپ جو صبح شام دعا کرتے ہیں وہ در حقیقت استقامت ہی ہے. صبح شام یعنی مطلب کہ 5 وقتہ نمازوں کی 1 رکعت میں نہیں، ہر رکعت فرض ہو کہ واجب ہو کہ سنت، کیا پڑھتے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا طلب کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف توصیف کے بعد جو مانگنا جو چاہیے، سب سے پہلے دنیا مانگنے سے پہلے، دنیا کی راحتوں سے مانگنے سے پہلے، سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ استقامت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اسی استقامت کو طلب کیا جاتا ہے. بات اور ہے لفظ استقامت میں کہ ہم عربی سے واقف عموماً نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن نہیں جاتا. مستقیم لفظ کیا ہے؟ استقامت کا اس میں فاعل ہے، نون ہے. وہ کبھی غور کیا آپ نے؟ استقامت ایک الگ سمجھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلو، یعنی ہمیں استقامت کی راہ عطا فرما، ہمیں مستقیم فرما. یہ معمولی بات ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ استقامت ہی کی دعا طلب کی جاتی ہے؟ مستقیم عربی زبان میں ایک یعنی 3 حرف 3 لیٹر سے ورب بنتا ہے.
उसी से कुछ हरूफ लगा कर कई बार बना ली जाए, जैसे 12 3 हरफी 12 तक लिया जाए। अब गरचे के उसमें 7-8 ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं तब मिसाल के तौर पर, लेकिन हर एक में थोड़ी थोड़ी तब्दीली होती है, बुनियादी मायने हर एक में पाई जाती है। तब्दीली कैसे होती है? जैसे लाजिम से मुताद्दी, मुताद्दी से लाजिम, इंग्लिश में समझना, ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव, हंसना हंसाना, खाना खिलाना, कईमा खाया, अतमा खिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह अतमना, ये कई और कुछ मानी भी हो जाती है, आसान मानी बता रहा हूँ। इस तरह एक ही लफ्ज रहेगा, कुछ हुरूफ बढ़ाकर, जैसे तईमा से अतमा, नजला से अंजला, नजला से नजला, इतने अल्फाज बनते जाते, नजला से तनजला, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। नजला से ये अरबी ज़बान की मसाज, ऐसे 10 11 8 बास के 2 बास के 4 ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, नजला अंजला नजला 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 नाजला नजला, यानी इस्तंजला नजला नजला तनजला। ये अरबी ज़बान की थोड़ी सी आप क्या बोलते हैं कि पता चला है कि अरबी ज़बान की वर्ब की खुसूसियत क्या है। अब ये फॉर्म भी वही है, ये अलग नहीं है। मुस्तकीम जो उसी फॉर्म का, उस फॉर्म का पास्ट टेंस होगा, उसी फॉर्म का प्रेजेंट होगा, उस फॉर्म का इसम होगा फाइल। इस्तकामा वो कायम रहा, यस्तकीम वो कायम रहता है, मुस्तकीम कायम रहने वाला इसम फाइल, मुस्तकीम कायम रहने वाला मुस्तकीम। तो अब अल्लाह की बारगाह में इस्तिकामत की दुआ तलब की जाती है। अल्लाह तूने ईमान जैसी दौलत अता फरमाई, अल्लाह इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई, इस्लाम ईमान की इस दौलत की हमें कद्र करने, जिंदगी की आखिरी लम्हात तक इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अब ये इतनी अहम दुआ है, इतनी अहम दुआ है, जैसा कि तूने अल्लाह अपने इनाम याफ्ता बंदों को तौफीक अता फरमाई, उनके रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला कि जिनके रास्ते पर चल कर हम यानी इस्लाम के अहकाम पर कायम रह सके। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अब यहाँ एक अहम बात, और ये इस्तिकामत का माना क्या माना? ये तो आप इस्तिकामत का लफ्ज़ मशहूर होने की वजह से आप ये कि मुरादी माना ले रहे हैं कि किसी भी बात पे जमा रहना बहुत अच्छी बात है। इस्तिकामत हकीकी माना है कि इफ़रात में ज़्यादती, तफरीद कमी, इफ़रात और तफरीद से बचते हुए दरमियानी राह को इख्तियार करने का नाम इस्तिकामत है। न हद दर्जे ज़्यादती, न हद दर्जे कमी, न ज़्यादती हो न कमी हो, दरमियानी रास्ता। इसीलिए इस उम्मत को क्या करार दिया, जअलनाकुम उम्मतन वसता। जितने इससे पहले कौमें गुजरी है उनमें इफरात पाया जाता था, तफरीद पाई जाती थी। ये मज़हब इस्लाम इफरात और तफरीद से पाक है। अब अकीदा, अब इफरात और तफरीद से पाक होना, इस्तिकामत बहुत जामे लफ्ज़ है। मुस्तकीम अकीदे के एतबार से मुस्तकीम हो, इफरात और तफरीद से पाक, अमल के एतबार से इफरात और तफरीद से पाक, अखलाक के एतबार से यानी इफरात और तफरीद से पाक। ना अखलाक में इफरात और तफरीद पाया जाए, ना अकीदे में इफरात और तफरीद पाया जाए, ना तो आमाल में इफरात और तफरीद पाया जाए। इसी कहते हैं सिराते मुस्तकीम। फिर भी जब तक मिसाल न दी जाए समझ में नहीं आएगा। मिसाल क्या है? मिसाल यह है, आप पहचानना आसान हो जाएगा अहले सुन्नत कौन है। बहुत आसान तारीफ, अहले सुन्नत जो सिराते मुस्तकीम पर गामजन है। क्या मतलब? जो इफरात से पाक, तफरीद से पाक। अब समझने के लिए बुजुर्गों ने फरमाया, मैं आपको बता दूं, ये तो आप एक बड़ी तफसील तकरीर हो सकती है, लेकिन आसानी से 1-2-3 मिसालों से आपको समझ आ जाएगा। अहले सुन्नत वो है जो मुस्तकीम है, जो औलिया के रास्ते पे चलने वाले मुस्तकीम होंगे ना भाई। तो मतलब जो इफरात से पाक है। देखिए ये भी लफ्ज एक ही लफ्ज नहीं, अफरात अलिफ लगा के बना ली तो एक माने हो गए, यानी दूसरे लफ्ज में लगे तो दूसरे माना हो गए, तफरीद। अब अहले सुन्नत वो है कि जो जिनका अकीदा खवारिज की तरह ना हो, जिनका अकीदा रवाफिज की तरह ना हो, दरमियानी रास्ता। रवाफिज कौन है? जो इफरात से काम लेने वाले, जो अल्लाह ने जो शान अहले बैत वगैरह की बयान फरमाई है, वो शान जो है यकीनन अज़मत वाले हैं, वो शान को मानने वाले उसी अंदाज से जैसे अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाया, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इस्तिकामत। और उसमें गुलू करके अंबिया के सफ में लाकर खड़े कर दे, अंबिया के बराबर कर दे, और ऐसे ऐसे अकीदे जो अल्लाह के नबी के फरमान के खिलाफ
اور اجماع کے خلاف ان عقائد کو اختیار کرنے کا نام رجس ہے، اور ان کی شانوں کو گھٹا دینا کون کیا؟ یہ خوارج نے کیا۔ ان کی شانوں کو گھٹا دینا اور جو ان کا مرتبہ ان کو گھٹا دینا، ان کے خلاف ان کی آواز کو کھولنا، جیسے اہل بیت کے خلاف، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج۔ اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کہ تم سے تعلق رکھنے والے دونوں جماعتیں گمراہ ہیں، ایک جو آپ کی شان سے بلند کرنے والے، جو آپ کی شان سے گھٹانے والے۔ اہل سنت کون ہے؟ مطلب ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو آپ کی شان کو ماننے والے۔ اور استقامت کیا ہے؟ لا جبر ولا قدر، لا جبر ولا قدر، نہ جبر پایا جائے نہ قدر۔ جبر سے ایک فرقہ نکلا جبریہ، قدر سے ایک فرقہ نکلا قدریہ۔ جبریہ کیا کہتا ہے؟ ہم مجبور ہے، گناہ میں مجبور ہے، بھائی اللہ نے لکھ دیا۔ پتھر کی طرح ہے تم، کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ دنیا کے خواہشات میں تو جبر نہیں ہے، جو چاہے اختیار سے کر رہے ہیں، اختیار مانتے ہی نہیں، انسان مجبور ہے۔ دنیا میں تو مجبور نہیں ہے، جو چاہے کر رہا ہے، جب دین کی بات ہے تو مجبور ہے۔ جب لا جبرا قدرہ، وہ اتنا مبالغہ کرے، تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے، انسان خود تقدیر بناتا ہے، انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے، وہ کوئی تقدیر کا انکار کرتے قدریہ۔ تو اہل سنت کون ہے؟ نہ تو بالکل مجبور مانتے ہیں، نہ بالکل مختار مانتے ہیں، درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ کہ بندہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ تقدیر کا پابند ہے۔ لا جبرا بہت نازک راستہ ہے۔ اسی طرح ایک نہیں، ایسے بے شمار۔ نہ تو یہ جماعت وہابیہ کی طرح ہے جو تفریح سے کام لیتی ہے، نہ شیعہ کی طرح ہے جو موادغت سے کام لیتی ہے۔ درمیانی راہ کا نام کیا ہے؟ اہل سنت۔ اب اسی طرح جتنے دنیا کے فرقے ہیں، یا تو افراد کا شکار ہوں گے یا تفرید کا شکار ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود عیسائی افراد کا شکار ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی تفرید کا شکار، ان کی شان کو گھٹا دی، ان کی شان کو گھٹا دیے، اور عیسائی ان کی شان کو ان کی شان سے بڑھا دیے۔ یہ معیار ہے، یہ عقیدے کا استقامت ہے۔ معمولی نہیں لفظ استقامت، بڑی دل کی گہرائیوں سے یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن پورے معنی کو اللہ ہمیں رہا چلا، یہ دن صراط المستقیم۔ اب اخلاق، اعمال میں بھی استقامت کی ضرورت ہے۔ رات بھر نفل پڑھے، فجر غیب اللہ کو پسند نہیں، عشاء پڑھ کے سو کر جو فجر پڑھتا ہے وہ افضل ہے اس سے، وہی نہیں بلکہ عشاء تو جماعت سے پڑھا، رات تمہیں یاد کرنے کے جو فجر میں جماعت سے نہیں پڑھا وہ اس سے افضل ہے جو فجر عشاء جماعت سے پڑھ لیا۔ کیوں؟ کہ اس نے زیادتی سے کام کیا، عبادت میں ایسی زیادتی جس سے فرائض و واجبات متاثر ہو جائے، یہ بھی افراط و تفریط ہے، یہ بھی افراط و تفریط ہے۔ اعمال میں استقامت عطا فرمائے، جیسا کہ یہ بہت کافی بڑا مضمون ہے، تفصیل ہے اس کی، اختصار سے عرض کروں۔ بعض صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر اللہ کی ایک نبی کی عبادت کا حال پوچھا، وہ پوچھنے کو اتنے متاثر ہو گئے، فرمایا کہ ایک نے کہا کہ باپ میں روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے کو معلوم ہوا، غضب میں فرمائے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کہ روزے رکھتا بھی، نوافل روزے رکھتا بھی ہوں، روزے نہ بھی رکھتا ہوں۔ تو یعنی ایسی کوئی صورت اختیار کرنا جس سے فرائض و واجبات متاثر ہو جائے، اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ استقامت ہے، اعمال میں استقامت، عقیدے میں استقامت، آپ کے کردار میں استقامت۔ تو چنانچہ گرم ہو جائے، جتنے گرم ہو گئے ظلم کر دیے، نرم ہو گئے جتنے نرم ہو گئے، اللہ اس کے رسول کے خلاف بات ہو رہی تو اپنی خاموش نہیں، میری طبیعت میں نرمی ہے، یہ نرمی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اس کے رسول کی گستاخیاں ہو رہی ہے تو نرم ہے، اور جہاں غضب میں آنا ہے غضب میں نہیں آ رہے، غضب میں نہیں آنا ہے غضب میں آ رہے، یہ کیا استقامت کے خلاف؟ غضب کی جگہ غضب، نرمی کی جگہ نرمی، یہ کیا ہے؟ یہ درمیانی راہ ہے، یہ درمیانی راہ ہے۔ اس طرح ہر چیز کے اندر بتایا گیا مستقیم ہونا یہ کمال ہے۔ تو چنانچہ یہ آسان نہیں ہے، جو انسان اختیار کر لے اسی مرتبے کے اعتبار سے وہ صالح سمجھا جائے گا۔ آخر میں یہی معنی اس استقامت سے ولایت تک پہنچا دے گی۔ کہاں تک پہنچا جائے گی؟ ولایت تک پہنچا دے گی۔ چنانچہ استقامت کے بارے میں صحابہ کے بہت سے اقوال ہیں جو تفاسیر میں آئے ہیں، لیکن ایک دو بات میں عرض کروں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت سی بات اس میں آئی ہے کہ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں، یعنی یہ قرآن کریم کی یہ ایک طریقہ ہے کہ نازل تو کسی کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عمومیت قیامت تک ہوا کرتی ہے، جو بھی ان کی راہ پر چلے گا۔ اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو مان لے، توحید ہے،
اس کے بعد توحید کے بعد لم یذنب، گناہ نہ کرے، استقامت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، یہ استقامت ہے۔ صحابہ نے کہا آپ نے معاملے کو بڑا مشکل بنا دیا، کون ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو؟ کبھی نہ کبھی تو گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ توحید پر ایمان لائے، آخر وقت تک کفر شرک اختیار نہ کرے، اسی توحید پر قائم رہے۔ تو کیا مطلب بظاہر دیکھنے میں دونوں مخالف نہیں ہیں۔ استقامت کا ادنا درجہ آپ نے بتا دیا، استقامت کا اعلیٰ درجہ بتا دیا۔ استقامت کا ادنا درجہ ہے کہ ایمان کے نقصان وسط ہو جائے، اور استقامت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر امر کو اختیار کرے، ہر نہیں جس سے اللہ نے منع کیا بچے۔ لیکن وہ آسان نیچے دکھ رہا، یہ استقامت کا ابتدائی درجہ ہے، جس کا فائدہ کیا ہے؟ جس کا فائدہ یہ ہے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ استقامت کا یہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مرتے وقت بھی فرشتے آپ کو تسلی دیں گے، فکر مت کرو، اور قبر میں بھی ساتھ دیں گے، حشر میں بھی ساتھ دیں گے۔ یہ پسند ہے، یہ نیچے کا درجہ پسند ہے۔ دنیا میں تو آپ چاہتے ہیں کہ صرف مطلب یہ کہ کھانا پینا مل جائے تو کافی ہے، صرف کپڑا جیسا چاہے مل جائے گا۔ کپڑا کیسا ہونا؟ اعلیٰ ہونا۔ کھانا پانی کیسا ہونا؟ اعلیٰ ہونا۔ گاڑی کیسا ہونا؟ اعلیٰ ہونا۔ تو جو دنیا فنا ہونے والی ہے تو اس میں کم پر اکتفا نہیں، یہاں پر استقامت کے بعد میں کم پر اکتفا۔ کیا جہنم کے عذاب کو ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ قبر کی تکالیف برداشت، بچھوں کی اور محسوسوں کی برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ تو استقامت کے اس درجے سے اعلیٰ بلند ہو کر اپنی محنت، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں توفیق طلب کر کے استقامت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر چلنے کی کوشش انسان کرے۔ کیوں؟ ان سے دنیا میں انسان اپنی کوشش یہ کرتا ہے کہ کھانا ادنا نہ ہو، کپڑا ادنا نہ ہو، گاڑی ادنا نہ ہو، کم درجے کی نہ ہو، اعلیٰ ہو۔ اسی طرح استقامت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر اس کو اختیار کرے تو نزا قبر کی مرنے کی تکالیف آسان ہو جائے، قبر کی زندگی آسان ہو جائے، حشر کی تکالیف ختم ہو جائے۔ یہ استقامت کے اللہ کے ابو کے صدیق اللہ تعالیٰ نے دونوں۔ اب رہا ہے کہ صحابہ نے، انبیاء کرام نے، صحابہ نے، اولیاء کیسی یعنی انہوں نے بڑی بڑی مشکلات کو برداشت کیا، لیکن کبھی بھی ایمان اسلام سے معمولی ذرہ برابر بھی یعنی اس کی راہوں سے نہیں ہٹے۔ استقامت کی بے شمار مثالیں ہیں، ایک مستقل مضمون ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ختم کروں گا کہ اسی استقامت کے لیے، کیونکہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو چکا ہے، بہت جلد یعنی عید ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے۔ استقامت کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیجئے، اور حبیب اللہ کی سیرت پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، قی اللہ کی سیرت پڑھ لیجئے، قی اللہ اور حبیب اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے صحابہ کی سیرت پڑھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ استقامت ایسی کہ جب ایک نمرود ایسا بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ایک حضرت ابراہیم، نمرود کے ساتھ لاکھوں پبلک ہے، نمرود کے ساتھ لاکھوں فوج ہے، یہاں حضرت ابراہیم سے تنے تنہا سے مقابلے کے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نمرود کی آگ، شعلے بلند ہو رہے ہیں، ہوا کا فرشتہ آتا ہے کہ اگر آپ حکم دیتے تو میں یہ اس آگ کو بجھا دوں، نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے میرے حال۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں سید الملائکہ، میں آپ کو پرمار کر بجھا دوں، نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے میرے حال، میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہے استقامت، یہاں تک کہ یعنی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ نمرود کے ہاتھوں مشل کر سکتا ہے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ استقامت کی عظمت و فضیلت کیا ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا ابھی آگ میں جانے سے پہلے ان کے کانوں میں، تاکہ اطمینان ہو جائے میں جلنے والا نہیں۔ کیا ان کو یقین ہے اس آگ کا کام کیا؟ جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ میں ڈالے جانے سے پہلے گوبر میں رکھا گیا، جب بھی نہیں فرمایا، آگ میں جانے کے لیے فرمایا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والے۔ استقامت کیسے سماعت؟ آگ کی جان امتحان، انسان کو تین ہی چیزیں پسند ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد۔ جان کا امتحان لیا گیا، مال کا امتحان لیا گیا، اولاد کا امتحان لیا گیا۔ انشاءاللہ آپ مختلف مواقع پر سنیں گے، عید آ رہی ہے، کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسے مستقیم رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کیسی ہے۔ اب آئیے آگے چلیں کہ یعنی اسی استقامت کی مثال، یہ تو بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ایسی مثال جو روایت بن جائے، دلیل بن جائے۔ اولیاء کی تو بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی، یعنی آپ خلفاء راشدین کی سیرت پڑھ لیجیے،
کیسی استقامت تھی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اور وہ صدیقیت کا درجہ تو بڑا اعلیٰ تھا. تو چنانچہ بظاہر وہ شہید نہیں ہوئے لیکن شہادت سے کہیں اعلیٰ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا. لیکن تینوں صحابہ شہید ہو گئے. حضرت اہل بیت کی زندگی پڑھ لیجیے. حضرت امام حسن شہید. حضرت امام حسین نواسے رسول سے چاہے تو مطلب ہے کہ وہ بغیر کسی سارے مصائب سے گزرے ہوئے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ استقامت کا حکم بتانے کے لیے، استقامت کی فضیلت کو بتانے کے لیے سارے مراحل سے گزارا. یہ ہے استقامت. تو اب آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں. بہت سے واقعات ہیں. یہ کہ جب سرور کائنات فخر موجود علیہ تسلیم کے پردہ فرمانے کے بعد مختلف قبائل کے بعد سرداروں نے نبوت کا دعویٰ کیا. انہی میں سے ایک یمن کا رہنے والا اسود انسی، جیسے کہ مسلمۃ الکذاب نے دعویٰ کیا تھا، یمن کا رہنے والا اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. جو اس کی مخالفت کیا جو ان کی مخالفت کیا کرتا تھا انہیں سخت سخت قسم کی سزا دی جاتی تھی. تو چنانچہ ایک تابعی ہے جن کا نام ابو مسلم خراسانی، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یمن میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کا موقع نہیں ملا، اسلام لائے. اور کن کے زمانے میں مدینہ منورہ آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں مدینہ منورہ تشریف لائے. لیکن رہتے کہاں تھے؟ یمن اور شام میں رہا کرتے تھے. اصل ان کی یمن ہے. ابو مسلم قولانی، ابو مسلم خراسانی دو بھی کہا گیا. ابو مسلم قولانی جب اسود انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے مقابلہ کیا. آخر کار کہ اسود انسی ان پر غلبہ حاصل کر کے اپنے فوجوں سے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو. آگ میں ڈال دیا گیا. یہ تابعی ہے. آگ میں ڈال دیا گیا. آگ نے ان پر کچھ بھی اثر نہیں کیا. آگ نے معمولی بھی ان پر اثر نہیں کیا. وہ آگ سے نکلے. اس کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ان کی وجہ سے کہیں میری سیادت ختم نہ ہو جائے، میری شوکت ختم نہ ہو جائے. اب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. معلوم ہو جائے اللہ کی ولی ہے اور میں کہتا فوراً یہاں سے نکل جاؤ، کہیں میرا مشن خراب نہ ہو جائے. تو آپ کو ان کو حضرت ابو مسلم خولانی کو اسود نے حکم دیا کہ یمن کی دھرتی سے نکل جائے. اب دنیا میں سب سے بڑا پناہ کا ملجا ہے، ماوا ہے، وہ مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ ہے. آنے کے بعد مسجد نبوی میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا. ان کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ گئے کہ معمولی آدمی نہیں. نماز پڑھتے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے آئے ہیں. وہی شخص ہے جس کو اسود نے آگ میں ڈالا تھا، کیونکہ ان کا واقعہ مشہور چکا تھا. ہاں میں ہی وہی شخص. میں اب اس کو گلے لگا کر رونے لگے. فرمایا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے تمام تعریف اللہ کی. اللہ نے مجھے اس وقت تک مرنے نہیں دیا، موت نہیں دیا. میں نے اپنی زندگی میں ایسے شخص سے ملاقات کی جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسا برتاؤ کیا گیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہیں آگ سے محفوظ رکھا. ایسے آدمی سے ملاقات کا مرنے سے پہلے اللہ نے شرف عطا کیا. ایسے استقامت کی بے شمار مثالیں ہمیں صحابہ کے زندگی میں ملیں گی. اور اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافو. اب استقامت کے درجے بتائے گئے اور درجے کے اعتبار سے بشارتیں بھی ہوتی ہیں. اور کب آتے ہیں فرشتے؟ موت کے وقت. اللہ تخافو ولا تحزنوا، تم ڈرو مت، غم مت کرو. وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت. یہ تین چیزیں انہیں دی تھی. ڈرو مت، غم مت کرو، جنت کی بشارت جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا. اب رہا ہے کہ بہت بڑی تفاصیل ہے. یہ تین وقت تو فرشتے کیونکہ تین نازک وقت ہوتے ہیں اس لیے خصوصیت ذکر آیا. ایک مرنے کا وقت، دوسرا قبر، تیسرا حشر جب خبر سے اٹھیں گے. تین موقع پر خصوصیت سے فرشتے جب نیک صالح بندے کے پاس آ کر تسلی دیتے ہیں. یہ تسلی چاہتے ہیں تو نیکی کی کیا کیا فرشتے آئے تسلی دے. یہی نہیں، یہ تو تین ہے، بلکہ جب بندہ نیکی کی راہ کیا کرتا ہے تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہمیشہ جس طرح شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، نیک بندے کی اللہ کے فرشتے مدد کرتے ہیں. ایسے کہہ گیا. ارے کیسے؟ یہ تو معلوم ہے قرآن کریم اس آیت کو انکار کر سکتے. تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں کون آتے ہیں؟ صرف ملائکہ نہیں بلکہ سید الملائکہ آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام. یہی نہیں، مختلف جنگوں کے موقع پر جنگ بدر، جنگ احد پڑھ لیجیے کہ فرشتے آئے. بعض صحابہ نے مطلب ہے کہ اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ بھی لیا. یہی نہیں بلکہ مختلف اوقات پر بعض اللہ کے بندے ان فرشتوں کی بات کو بھی سنتے ہیں. کم از کم بات نہیں سنتے تو انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ فرشتہ آیا ہے، فرشتے کی صحبت میں ہوں. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب شب قدر میں فرشتے اللہ کے نیک بندوں سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مصافحہ ہے.
जिब्रील सलाम का मुसाफा। इस तरह बहुत सी रिवायतों से बात साबित है कि जिस तरह शयातीन को इस बात का तसर्रुफ दिया गया है कि वो मुख्तलिफ किस्म का ख्यालात वगैरह पैदा करते हैं यानी वसवसे, इस तरह फरिश्तों के अंदर भी अल्लाह ने तासीर पैदा की है कि बंदों के अंदर इल्हामात वगैरह उनके अंदर डाली। ये बहुत बड़ी यानी मतलब है कि यानी इसकी तफसील है फरिश्तों का। यानी अब रहा ये फरिश्ते अब क्यों ज़ाहिर नहीं होते? अगर हमारा जिस्म भी जैसे बहुत से अल्लाह के मुकर्रब बंदे क्या औलिया क्या जिस्म किसके दर्जे में हो जाता है? रूह के दर्जे में। इबादत करते करते रूह के दर्जे में हो जाता तो फरिश्तों से जिंदगी मुलाकात हो सकती, जैसे कि बाद औलिया अल्लाह ने किया। तो बताया गया कि फरिश्ते मरते खुद क्यों नहीं नेक बंदे बज़ाहिर होते हैं, जिंदगी में क्यों नहीं होते? बताया गया कि रूह का फरिश्तों से एक गैर मामूली इंतहाई गहरा ताल्लुक है, लेकिन बदन का हिजाब है, रुकावट है। बदन का हिजाब है क्योंकि मौत के वक्त ये हिजाब दूर होता है और वो दरवाजा खुलता है, इसलिए फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं। इसलिए फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह वाले जब रियाजत करते करते अपने तस्फिया कल्ब के साथ अपने रूह को अपने जिस्म को रूह के दर्जे में कर लेते हैं तो जिंदगी में भी उनकी बातों को सुन सकते हैं। ये जब दर्जे पर पहुंच जाते हैं तो चुनाचे यानी ऐसे बहुत से वाक़ियात फरिश्तों के यानी आपको रिवायतों में मिलेंगे। तो अब यही वजह है कि फरिश्तों का ज़ुहूर खुसूसियत उस वक्त होता है जब दुनिया से इंसान जाने लगता है। तो अब फरिश्ते क्या करते हैं? खौफ और हुज़्न दोनों में फ़र्क है। आने वाली मुसीबत मुस्तक़बल में जिसका अंदेशा हो परेशानी को उसे खौफ कहा जाता है। जो मुसीबत हो चुकी खत्म हो चुकी लेकिन अफसोस बाकी रह जाता है, मईशत में तबाही अफसोस बाकी रह जाता है, मेरे इतनी लाखों की थी इतने लाख इतने कम हो गए, इतने लाख कम हो गए। यह कि बीवी बच्चों की बीमारी या किसी की मौत या वाक़िया तो हो चुका लेकिन अफसोस बाकी रह जाता, हुज़्न बाकी। तो जो तकलीफ गुजर चुकी है उसे हुज़्न कहा जाता है, जो आने वाली जो तकलीफ है उसे खौफ कहा जाता है। अभी नहीं हुई, अंदेशा है किसी बीमारी का, अंदेशा है मईशत की तबाही का, अंदेशा है किसी मुसीबत के आने का, अब खौफ है, खौफ लायक हो रहा है। तो आने वाली मुसीबत को खौफ कहा जाता है, गुजरी मुसीबत को हुज़्न कहा जाता है। फरिश्ते कहते हैं जो कुछ हो चुका अब दुनिया के छोड़ने का अल्लाह ऐसी बशारत देते हैं, दुनिया के छोड़ने का अल्लाह वाले को गम नहीं होता, और जो आने वाली मंजिल है खबर में कैसा होगा, हशर में कैसा होगा, इसका खौफ नहीं होता। यानी ये दो बशारतें क्या है कि एक गुजरी तकलीफ एक आने वाली तकलीफ। गुजरी तकलीफ इतनी बड़ी दुनिया छोड़ रहा हूँ और जो अल्लाह वालों के पास ही दौलत होती है, ये लाखों चीजें छोड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे इतने हैं, मेरी बीवी है, ये कैसे होगा, ऐसी तसल्ली देते हैं, दुनिया का गम खत्म हो जाता है। आने वाली हश्र की तकालीफ जो तकालीफ का दिशा होता है खत्म हो जाता है। अब उसके मजीद बशारत अब शुरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, तीन बातें। और ये बताया गया कि किसी भी चीज के बारे में याद रख लीजिए तीन बातें। एक है जल्बे मनफात दफ़े मजरत, मजरत नुकसान को दफा करना, दूर कर देना, मनफियत का हासिल होने को जल्बे मनफियत। तो ये यहाँ पर तरतीब इतनी प्यारी है, पहले दफ़े मजरत, फिर जल्बे मनफियत, फिर उसके बाद इनायत। अब दफ़े मजरत का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर एक बड़ी महफिल में जाने जाना है, ये सब पॉकेट प्लेयर है, अब डर है क्या कि कहीं आपके पैसे जाए ना हो जाए लाखों में, कोई आपका सामान न चुरा ले। अब आप ये क्या है? दफ़े मजरत है, मजरत को दफा करना। पहली कोशिश होती है कि अब मिलने की आपको ख्वाहिश नहीं रहती, जैसे कि जो कुछ मेरे पास है महफूज रहे, जो कुछ मेरे पास है महफूज रहे। जल्बे मनफियत पूरा अमन है, कुछ भी नहीं होगा। अब आपको क्या होती है ख्वाहिश? कुत्ते मिल गए तो अच्छा रहता, कुछ इनाम मिल जाना, तोहफे मिल जाना फला ये। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, अहम क्या है? आप ना मिले 1000 5000 नहीं मिले, 5000 जाया ना होने पाए। इसलिए तकवे में यह है कि नेक इंसान नेकियों की तरफ राग़िब होता है, गुनाहों से बचने की फिक्र नहीं करता। सबसे पहले अहम है कि मज़र्रत को दफा करे, गुनाह, ये तकवी की असल है। इसलिए पहले क्या है? खौफ और हुज़्न। उन्हें बताया गया कि तुम्हें खौफ नहीं है, हुज़्न नहीं है। ये क्या है? ये दफे मज़र्रत है। जल्बे मनफियत है कि जन्नती होंगी, ख्वाहिशात होंगी, आपके ख्वाहिश के मुताबिक सब मिलेगा। ये क्या है? जल्बे मनफियत। तो पहले किस बात की कोशिश करें? नुकसान से बचे। जैसे दुनिया में नुकसान से बचने की फिक्र करते हैं, पहले ये कोशिश है गुनाहों से बचे, फिर नेकियों की फिक्र करें। लेकिन हम क्या करते हैं? गुनाहों से बचने की फिक्र कम, ये भी अच्छी बात है, नेकियों की अख्तियार कर रहा है, लेकिन इसकी ज्यादा फिक्र होती है। अब बताया गया उसके बाद कि अब अबशिर बिल जन्नत लती कुंतुम तुअदून। अब उसका कहा जाता है हम तुम्हारे दोस्त हैं। औलिया के माने दोस्त, औलिया के माने मददगार। जो कहते हैं कि कोई मददगार नहीं होगा, यकीनन अल्लाह के मुकाबले में नहीं होगा, लेकिन अल्लाह क्या है? तो औलिया अल्लाह मददगार, अंबिया मददगार,
فرشتے مددگار نہیں تو بہت سے دلائل ہے، لیکن آسان دلیل یہ ہے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے مددگار تھے آخرت میں مددگار ہیں۔ اب مددگار ولی مانے مددگار، ولی مانے چاہنے والا، مدد کون کرتا ہے؟ دشمن کرتا ہے، چاہنے والا مدد کرتا ہے، اس لیے ولی کی معنی چاہنے والے کے بھی ہے اور مدد کے بھی ہے۔ چاہ رہا ہے تکلیف میں مرو تم ولی ہے تو ولی نہیں ہوتا، ولی وہ ہوگا جو چاہے گا بھی اور مدد کرے گا، جو چاہے گا مدد کرے گا، اس لیے ولایت مانے چاہنا بھی ہے، ولایت مانے مدد بھی۔ اب ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، قرآن میں جو تمہارا کوئی مددگار نہیں، دوست نہیں، اتنا تو پڑھتے ہیں لیکن ایک لفظ کو چٹ کر دیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی مخالفت میں، کن کو؟ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے کوئی ولی نہیں، کوئی نصیر نہیں۔ اللہ اگر چاہے تو ولی بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ اور کھلا ہونا ہم کو قرآن میں کھلا ہونا چاہیے، کھلا ہونا، کوئی دوستی کام نہیں آنے والی ہے، دوستی بھائی بھائی کے مقابلے میں کام آنے والا نہیں، سب بھاگیں گے، میاں بیوی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھاگیں گے، اتنا تڑپتے تھے، نہیں میں خود ایک نیکی کی طرح سے جاؤ بھائی، دنیا میں تھا ہوں گا، کچھ بھی نہیں۔ اب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ ابی وصاحبتہ وبنیہ پڑھ لیجیے آپ، لیکن ایک نہیں بھاگے گا، کون ہے؟ آپ کا دوست متقی پرہیزگار، اگر متقی پرہیزگار آپ کا کوئی دوست تھا نہیں بھاگے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سب بھاگیں گے، سب دشمن ہو جائیں گے، بیوی دشمن ہو جائے گی، باپ دشمن ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائے گا، یہ اتنے چاہنے والے سے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک ہے کہ نہیں، جس دوستی کی بنیاد تقوی پر ہوگی وہ دشمن نہیں ہوگا، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ کون ہے؟ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 25 پاری کی آیت پڑھ لیجیے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، خلیل کی جمع اخلاء، تمام کے تمام جتنے دوست ایک دوسرے کے دشمن، دنیا کی بنیاد پر جو دوستی، دنیا کی بنیاد پر جو دوستی ہے تو دشمن الا المتقین، سوائے اہل تقویٰ کے۔ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوں گی وہی دوستی کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ اب فرشتے تو یقیناً ان کی دوستی کس بنیاد پر ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب تمہارے ہم مددگار ہیں، دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں۔ اب دوست جو ہوتا ہے اس کی ہر خواہش کو آپ پکا، جتنا دوست ہوں گے آپ پوری خواہش کو پورے کریں گے، کم نہیں ہے آپ ہر چیز کو ہاں کر رہا تو سمجھے کہ دوستی میں کمی ہے، دوستی میں کمی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے، اللہ فرمائے گا اب تمہارے لیے جو تمہارے دل چاہے ملے گا، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تم جو مانگو گے ملے گا۔ سن لیجئے کب ملے گا؟ جب اللہ جو چاہے ہم یہاں کریں گے تو اللہ ہمیں وہ دے گا جو ہم چاہیں گے۔ بولے کہ نہیں ہماری خواہش پوری نہیں، اتنی بڑی بڑی خواہشیں ہیں دنیا کی۔ ارے خواہش پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، ہو رہی تو اللہ کا شکر کرے، خواہش پوری ہونے کی جگہ تو وہاں ہے۔ خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے، دنیا خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میری مالی خواہش نہیں ہو رہی ہے، میری ترقی نہیں ہو رہی ہے، فلاں نہیں ہو رہی، ارے جو بھی ہو رہی ہے اللہ کا شکر ادا کر، کیونکہ یہاں خواہش پوری ہونے کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی، دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی۔ خواہش پوری ہونے کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہم جو چاہے ہو جائے، ہم اس دنیا میں وہ کریں جو اللہ چاہے۔ اب جو چاہیں گا مانگیں گا وہ آ جائیں گا، کیسا آئیں گا؟ سنیے، ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، ارے اس کا گوشت کھانا طبیعت چاہیے۔ پرندہ بتایا گیا کہ بڑے جانور، بلکہ بعض روایتوں میں تو اونٹنی کے مانند بھنایا سامنے آ کے گر جائیں گے۔ اب کتنا کھائیں گے آپ؟ پرندہ آپ اونٹنی کے جتنا کھائیں گے، آخری میں جب ختم ہو جائیں گا پھر وہ پرندہ بڑھ کے اڑ جائیں گا۔ اب چاہنے والے عجیب، لیکن ایک بات ناجائز غلط چیز نہیں چاہیں، کیوں؟ نفس امارہ فنا ہو جائیں گا۔ جنت میں جب تک نہیں جائیں گے پاک و صاف نہیں ہوں گا۔ اگر یہاں پاک و صاف نہیں ہوا، توبہ نہیں کرا، گنہگار نہیں کرا، لیکن وعدہ کیا ہے؟ جنت میں ڈالوں گا۔ اس لیے جہنم میں آگ میں جلا کے اس کے گناہوں کو پاک و صاف کر کے جنت میں ڈالیں گے۔ یہ ٹریٹمنٹ پسند ہے یا اس سے پہلے ٹریٹمنٹ؟ ڈاکٹر بولا کیا بولا؟ روزانہ پابندی سے 6 مہینے کڑوی دوا کھا لو۔ ارے کون کھاتے بھی 6 مہینے کڑوی؟ ٹھیک ہے 6 مہینے کے بعد گئے، کھائے نہیں کھائے، یہ معاملہ بڑھ گیا، اب دوا سے کام نہیں کا آپریشن۔ اب کیا ہے؟ اب پورا پیٹ چیرنا ہے۔ پہلے 6 مہینے کی دوا کھا لی تو پیٹ چیرنے کی نوبت نہیں تھی۔ اللہ فرمایا کہ ہر مرتبہ میری بارگاہ میں رجوع توبہ کرو، یہ ٹریٹمنٹ تھا، دوائیں گولیاں تھی، نہیں مانے ٹھیک ہے جہنم میں تمہیں کیا کریں گے؟ پورے گناہوں کو جلانے کے بعد جنت میں داخل کریں۔ اب کون سا علاج پسند ہے؟ انسان اختیار کرے۔ اب اس کے بعد آخر میں جنت میں جانا ہے، جنت میں جو بھی جائے گا تو پاک و صاف دل کے ساتھ جائیں گے، کتنا ہی گنہگار کر لو،
پاک و صاف، اس لیے کوئی غلط بات نہیں چاہے گا، جو بھی چاہے گا حدود میں چاہے گا. اب بات ایسی بھی کہ دنیا میں کتنی خواہشیں ایسی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کتنی خواہشیں. ایک شخص خواہش کرے گا، کیا خواہش کرے گا؟ میرے کو بچے ہونا ہوگا. ایک ہی ساتھ میں حمل بھی ہو جائیں گا، بچہ بھی ہو جائے گا، دودھ پینے کی عمر سے بھی آگے بڑھ جائیں گے ایک ساتھ میں. ایسے بھی ہوں گے، اے اللہ میرے کھیتی ہونا، یعنی کھیتی ایک ہی ساتھ میں کھیتی ہو جائیں گے، لہرائیں گی، کاٹیں گا، کھائیں گا. اس طرح وہاں جو چاہے گا، وہاں جو چاہے گا وہ سب ملے گا. تو اس کا اب رہا یہ کہ اللہ نے فرمایا جو تمہارا جی چاہے. تو اس میں بھی آخر میں بتایا گیا کہ یہ مہمانی رب کی طرف سے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. یہاں 3 باتیں بیان کی گئی، جو تمہارا جی چاہے، تم جو مانگو گے، اور جو رب کی طرف سے مہمانی. ان تینوں کے بارے میں نقطہ بیان کیا گیا کہ پہلے لذت جسمانیہ جو تمہارا جی چاہے، دوسرے لذت روحانیہ جو مانگے گے ملے گا. ایک اس کے بعد یہ دعوت ہو گئی، یہ کھانے پینے سے معاملہ ہے نا. کھانے پینے ایک بار کیا ہوتا ہے، مہمان اگر آپ کا بڑا ہوتا ہے کھانے پینے میں ختم نہیں ہوتے. کبھی کپڑے تحفے دے دی جاتے، کبھی چادر اڑا دی جاتی. یہ بڑی بہت حد تک کی مہمانی کا طریقہ ہے. ایک اوسط مہمانی کا طریقہ ہے، ایک اچھا کھلائے اچھا پلائے، ہو گئی مہمانی. مزید زیادہ آپ عزت کرنا چاہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دعوتوں میں جس کو بلایا جاتا ہے خصوصی مہمان، تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک چادر اڑا دی جاتی ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھانا پینا ایک دنیا کے کریم کی شان یہ ہے کہ کھانے پینے سے بڑھ کر اور برتاؤ کرتا ہے تمہارے ساتھ. کھانے پینے سے بڑھ کر برتاؤ کرتا ہے. تو اب وہ سارے کائنات میں سب سے بڑا کریم ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، اس کی مہربانی کیسی ہوگی؟ اب کھانے پینے میں لگیں گے، کیا باقی رہ گیا؟ اب یہ بولیں گے نا، کھانے پینے کے بعد سب سے بڑی لذت اللہ کے دیدار میں ہے، نزلا من غفور رحیم. ایک تو معنی بیان کیا گیا کھانا پینا رب کی مہمانی ہے، لیکن اس سے اعلیٰ معنی یہ ہے کھانے پینے کے بعد ایک کریم کی شان ہوتی ہے، عنایت عطا فرماتا ہے. اللہ کی بڑی عنایت یہ ہوگی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. یہ سب سے بڑا کرم یہ ہوگا کہ جیسے دنیا میں انعامات سے نوازے جاتے ہیں، اللہ کا بڑا، اللہ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ اپنا مشاہدہ جو فرمائے گا نزلا من غفور رحیم. غرض کی یہ آیت کریمہ کیونکہ تقاضوں کے مطابق جو عمل کرے گا، یقیناً ہر مسلمان ان مرحلوں سے گزرنے والا ہے. وہ مرحلے جو آنے والا مرحلہ، جو موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، حشر کا مرحلہ ہے، فرشتے اس کے ساتھ دیں گے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جب کافروں کا جواب دیتے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اے حسان جواب دو، حضرت جبرائیل تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. حضرت جبرائیل اس لیے آج بھی جب ایک مطلب یہ کہ گمراہ لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے، ایک عالم سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جواب دے سکتا ہوں، اس کو ایسے جواب دینے لگتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے خود اپنے جوابات پر. تو گویا یہ فرشتوں کی مدد ہوا کرتی ہے. یہ مدد اس لیے کس کی ہوا کرتی ہے؟ فرشتوں کی مدد کو اللہ میں آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، ہمارے ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جو تمام بے شمار سلاسل کے اللہ یعنی سردار ہیں جن پر سلاسل منتہی ہوتے ہیں، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے. آج بھی ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامت. اللہ تمہارا رب ہے، ہمیں استقامت عطا فرما. اللہ تمہارا رب ہے، ہمارے استقامت عطا فرما، ہمیں بھی استقامت عطا فرما. اللہ جس طرح تیرے اولیاء نے ان دعاؤں کو پورے دل کی گہرائیوں سے پڑھنے اور تیری بارگاہ میں استقامت کی دعا کرنے کی توفیق انہیں عطا فرما، اسی توفیق ہمیں عطا فرما. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ ہمیں اپنے عوامل کا پابند نماز سے متنم ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادت میں خشوع و اخلاص عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ ایثار استقامت ہمارے اندر پیدا فرما، اور ہمیں اکل حلال انتقال کی توفیق عطا فرما. ہمیں نفس کی بدی شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.